دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو جو الگ الگ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ مسائل کی جڑ ہے. اتنے مدارس، اتنی ریسرچ، اتنے طالب علم، پھر بھی نوجوان ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ایجوکیشن حرام ہے، ناجائز ہے، اور ناجائز ہے، لیکن آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ نے بھی تو کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، آپ کے لیے جائز ہو گئی اور باقیوں کے لیے ناجائز. ویورشپ تو چاہیے ہمیں، لیکن پازیٹیو طریقے سے. اس کے لیے اب میں ڈانس کرنا شروع کر دوں، یہ والی ویورشپ نہیں چاہیے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی حدیث اس پہ فٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا تھا وہ حدیث اس پہ فٹ ہو رہی ہے. یاجوج ماجوج سے مراد چائنیز ہے. بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد چائنیز ہے؟ کچھ تنظیمیں مجاہد بن جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، وہی ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. کیا سیاست بدل جاتی ہے یا دین بدل جاتا ہے؟ دینی جماعتوں کا سیاست میں موجود ہونا ہی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب عالم دین ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین ہیں. جماعت اسلامی بھی بہت اچھی جماعت ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تو جب تک کراچی میں تھے تو ہم بڑے خوش تھے اور ہم انتظار میں تھے کہ وہ کراچی کے میئر بنے. امت کا جو اس وقت شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کرنے والی چیز بھی سیرت. یہ اتحاد و اتفاق کوئی چڑیا ہے کیا ہے؟ یہ اتحاد و اتفاق کیسے نصیب ہوگا؟ جب تک آپ گالی نہیں دیں گے، جب تک آپ تہمت نہیں لگائیں گے، آپ کی سیاست چلے گی نہیں. جب یہ کانفلکٹ آ جاتا ہے ریاست اور دین میں تو پھر مومن کس کو فالو کرے؟ سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے، ان کا جو انصاف ہے، آج دنیا میں دشمن بھی اس کا اعتراف کرتا. کوئی جیل جائے گا تو حق پر ہوگا، کوئی جیل نہیں جائے گا تو حق پہ نہیں ہوگا. کسی کی تقریر پہ پابندی لگے گی تو حق پہ ہوگا، کسی کی تقریر پہ پابندی نہیں لگے گی تو حق پہ نہیں ہوگا. یہ معیارات نہیں. ہم کیسے ڈیفائن کریں انقلابی کون، حسینی کون اور فسادی کون؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد شعور دادانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آف دا اسکول پوڈ کاسٹ. آج کا انسان کنفیوژن میں ہے. ہر چند مہینے بعد دنیا کا نیریٹو بدل جاتا ہے. کل جو ہیرو تھا آج وہ ولن ہے، کل جو جہاد تھا آج وہ ایکسٹریمسٹ ہے، جو کل حق پر تھا آج اس پر سوال اٹھ رہے ہیں. ایسے میں نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ ہم دین کس سے سیکھیں. اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے گیسٹ کو بلایا ہے جو ڈاکٹر بھی ہیں، جو مفتی صاحب بھی ہیں. مفتی رشید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. سر کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. سر پہلا ہی سوال کرتا ہوں، تھوڑا سا مشکل ہے. لوگ جو ہے شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں، علماء اور نوجوان کے فاصلے کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ مدرسے سے بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو آپ اس میڈیا ڈسکور کو کیسے جو ہے وہ سمجھ لیا آپ نے، بیلنس کیسے کیا، تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور گفتگو کا موقع دیا، اور جو آپ نے اپنے ادارے کا تعارف کروایا تو بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ حضرات کر رہے ہیں. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے بیسکلی سٹارٹ تو میرا مدرسہ بیک گراؤنڈ ہی ہے. یعنی ہم نے جو ایک روٹین کی جیسے ہوتی ہے روایتی پڑھائی مدرسے کی، ناظرہ، حفظ، پھر درس نظامی، لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو عصری تعلیم ہے، یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ پرسو کی، ساتھ ساتھ جاری رکھی. تو الحمدللہ جہاں میں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا، پھر ہمارا جو تخصص مفتی کا کورس ہوتا ہے وہ مکمل کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن بھی جاری رکھی اور الحمدللہ کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا یا جو بھی جدید چیزیں ہیں یا جو بھی ایکسپوجر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دونوں تعلیموں کا جمع ہونا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر آپ کے پاس جسٹ دنیا کا نالج ہے یا اپنی کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے عصری تعلیم کی اور دین سے ریلیٹڈ کچھ نہیں پتا، یا دین کا نالج تو بہت اچھا ہے، تفسیر بہت اچھی پڑھ لی، حدیث بہت اچھی پڑھ لی، فقہ بہت اچھی پڑھ لی، لیکن آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتا یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں کیا ہو رہا ہے، اسکولز میں کیا ہو رہا ہے، پبلک عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، تو اس سے گیپ پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارا، اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو یہ ہمارا کبھی طریقہ بھی نہیں رہا کہ آپ دین کو دنیا سے الگ کر دیں، دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے الگ کر دیں. تو جامعۃ الرشید میں جب میں آیا، ہم نے وہاں پڑھا، پھر وہاں چونکہ ایک ویژن کے تحت جامعۃ الرشید کا جو ادارہ ہے الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم کو یکجا کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے، وحی کا نور اور عقل یہ دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. تو پھر جب ایکسپوجر ہوا، پھر میرا ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں جانا ہوا، مختلف وجوہات سے، کہیں عربی کی کوئی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کہیں بیان کے لیے، مختلف وجوہات سے. تو جیسے جیسے ایکسپوجر آدمی کا بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کیا ہے معاشرے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا تو اس وقت کا بہت بڑا ٹول ہے، اور
نیگیٹو کام کرنے والے تو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، تو پازیٹیو کام کرنے والے اگر میڈیا پر نہیں آئیں گے تو یہ تو اس کا مطلب ہم نے خود میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے جس طریقے سے ہمیں شکست دینی ہے آپ دے دیں، جس طریقے سے آپ نے ہمارا ذہن بگاڑنا ہے آپ بگاڑ دیں، ہمارے نظریات خیالات جو آپ نے کرنا ہے ہمارے ساتھ کریں، ہمارے بچوں کے ساتھ کریں۔ تو میڈیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا، اپنے اساتذہ سے بڑوں سے مشورے کے بعد، کہ بھائی وہ ایک چینٹی کے چونچ میں پانی والی بات ہی سمجھ لیں کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے کم از کم ہم وہ تو کریں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ جو رول ہم پلے کر سکتے ہیں، جو کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سبجیکٹ ہے اس کو میں بہت پڑھاتا ہوں، بہت زیادہ لوگوں کو اس پر موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یار سیرت پڑھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دعوت کا طریقہ ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور کے جو جائز اسباب آپ کو دستیاب تھے ہر ذریعہ آپ نے اختیار کیا، یعنی خاموش دعوت دینے کی باری تھی، آپ نے خاموشی سے دعوت دی، اعلانیہ دعوت دینی تھی، آپ صفا پہاڑی پہ چڑھنا یہی ہے کہ آپ آج کے دور میں میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ صفا پہاڑی پہ چڑھنے کا مطلب یہ کہ پوری قوم کو آپ کی آواز پہنچ جائے گی۔ آپ سرداروں کے پاس انڈیویجولی ملاقاتیں آپ نے کی، آپ نے بازاروں میں جا کے لوگوں کو دعوت دی۔ طائف کے سفر میں جب اتنی مشکلات آئیں وہاں پر بھی تھوڑا سا موقع ملا تو عداس آئے، ان کو دعوت دے دی۔ ہجرت کا اتنا کٹھن سفر تھا، اس ہجرت کے سفر میں 70 لوگ مسلمان ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر۔ تو جو ممکنہ جائز ذریعہ تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اختیار کیا۔ تو آج کے دور میں میڈیا ظاہر ہے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ روایتی علماء جو ٹریڈیشنل علماء ہیں جو پڑھ رہے ہیں، طالب علم ہیں اس وقت، یہ ان کو جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہے؟ آپ کیونکہ ڈبیٹس بھی کرتے ہیں تو بہت سارے مدارس میں جاتے ہوں گے، آپ کا ادارہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیفیکلٹی ان کو محسوس ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہ دیکھتے ہیں؟ اب آپ کی ویڈیوز یا اور بہت سارے علماء جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اب کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو فیلڈ بہت، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہر آدمی کی اپنی اسپیشلائز فیلڈ تو ہوتی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی مفتی عالم دین ہے۔ اسپیشلائزیشن کی میں بات نہیں کر رہا، اسپیشلائزیشن کسی کی مثلاً تفسیر میں ہے، کسی کی حدیث میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی میڈیکل۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک بیسک دونوں ایجوکیشن کا ساتھ ہونا جو ضروری ہے، جب یہ نہیں ہوتی، جو ڈیفیکلٹیز فیس ہمارے لوگ کر رہے ہیں دونوں طرف سے، صرف یہ نہیں کہ دینی تعلیم پڑھنے والے لوگ ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں، ان کی ڈیفیکلٹیز یا ان کے پرابلمز ایسے ہیں جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے اگر کوئی پرابلمز ہیں ہائی لائٹ ہوں تو وہ حل ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بالکل دین سے کٹا ہوا ہے، کٹنے کا مطلب ان سینس کہ وہ اپنی ڈگری کا تو بہت ایکسپرٹ ہے، لیکن اپنی ڈگری سے ریلیٹڈ شریعت کی کیا گائیڈنس ہے کہ وہ اپنی اس ڈگری کو کس طریقے سے شریعت کی روشنی میں آگے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے نا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو جو الگ الگ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ مسائل کی جڑ ہے، اس کو میں مسائل کی جڑ، اور یہ ایک ریالٹی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ امت زوال کا شکار ہوئی ہے۔ ایک، دین اور دنیا کو جو ہم نے الگ کیا ہے۔ دیکھیں، ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہماری دنیا کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے، اس کو ہم کہتے ہیں سیکولر ہیں۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی تو سیکولر ہے۔ جو آدمی کہہ رہا ہے دنیا کا دین سے لینا دینا نہیں، وہ سیکولر ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے دین کا دنیا، بھائی یہ دین کو امپلیمنٹ کہاں کریں گے؟ اگر دین کا دنیا سے لینا دینا نہیں ہے تو اس دین کو آپ کہاں امپلیمنٹ کریں گے؟ تو دین اور دنیا کی جو تفریق کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں، اس دور میں گورنر بھی صحابہ تھے، بیوروکریٹ بھی صحابہ تھے، پولیس آفیسر بھی صحابہ تھے، سیکٹریز بھی صحابہ تھے، وقت کے خلیفہ بھی صحابہ تھے۔ ان سے زیادہ کوئی دیندار تو نہیں ہو سکتا نا، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ وہ خلیفہ ہیں، وہ گورنر لوگوں کو نامینیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گورنر ہوگا یا فلاں صوبے کا گورنر ہوگا، وہ شہر بنا رہے ہیں، وہ بازار بنا رہے ہیں، وہ اور پتہ نہیں کتنے شعبے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب موقع ملا تو انہوں نے کیا خواہش ظاہر کی؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آج کے دور کا کوئی مولوی صاحب ہوتا وہ کہتا مجھے ایک مدرسہ بنا کر دیتے ہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ دیندار کون ہوگا؟ تو دین اور دنیا کی جو تقسیم کی، پھر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو جو الگ الگ کر دیا، اور پھر تیسرے نمبر پر مال اور جاہ اور حب مال اور حب جاہ، اس کو جو ہم نے مکس اپ کر دیا نا کہ حب مال کی برائی بیان کرتے کرتے لوگوں کے دلوں میں مال کی نفرت بٹھا دی کہ گویا مال ہی بری چیز ہے۔ بھائی مال اگر اتنی بری چیز ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ مہر کہاں سے دیں گے؟ آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیسے دیں گے؟ صدقہ کیسے دیں گے؟ حج کیسے کریں گے؟ اور جو شریعت میں احکام ہے پیسہ خرچ کرنے کے، وہ آپ کیسے خرچ کریں گے؟ تو حب مال، حب جاہ اور مال اور جاہ کا فرق ختم کر کے وہ مال اور جاہ کی برائی اتنی بیان کی گئی کہ مسائل پیدا ہو گئے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ واپس آ رہے ہیں لوگ اپنی اسی پرانی ہسٹری اور تاریخ کی طرف۔ وقت تو لگے گا، ظاہر ہے قوموں کی زندگی میں جب اس طرح کا کوئی انقلابی موڑ آتا ہے اس کو وقت تو لگتا ہے، لیکن حل اسی میں ہے کہ دین پڑھنے والے دنیا بھی پڑھیں اور دنیا پڑھنے والے دین بھی پڑھیں۔ اتنے مدارس، اتنی ریسرچ، اتنے طالب علم، پھر بھی نوجوان ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ڈسکنیکشن کی وجوہات دو طرفہ ہیں، دو طرفہ وجوہات ہیں۔ کچھ کمیاں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسانی نظام ہوتا ہے اس میں کمیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں۔ آج کی نوجوان نسل یا آج کی جو جنریشن ہے وہ کس زبان کو سمجھتی ہے، کس زبان میں بات کرتی ہے، اور جو ان کو دین سمجھانے والا آدمی ہے وہ ان کو ان کی زبان میں سمجھا پا رہا ہے یا نہیں سمجھا پا رہا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو معاشرے کے مسائل کا کتنا پتہ ہے، کہ آج کے ایک عام نوجوان کا جو ہماری جین زی ہے مثال کے طور پر، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو پرابلمز کیا ہیں، کیا مشکلات ان کو کیا فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو ایک تو جو دین بیان کرنے والا ہے اس کو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا جتنا اچھی طرح اس کی گرپ ہوگی ان چیزوں پر، اتنا وہ اپنا قرآن حدیث کا جو میسیج ہے وہ اچھے طریقے سے کنوے کر سکے گا۔ لیکن اگین اگر وہ رہبانیت والی شکل اختیار کر لی جائے، جیسے میں نے بات کی کہ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر یہ کہ معاشرے کے مسائل کو نہ سمجھا جائے۔ دیکھیں قرآن کریم حدیث میں آتا ہے نا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم 7 لغات میں نازل ہوا ہے۔ عرب کی جو 7 مختلف آپ یہ کہہ لیں لہجے تھے، آپ کوئی بھی اس کو نام دے دیں، الگ الگ لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک لہجے پہ جمع کیا جو مصحف عثمانی جو کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اگر کسی کی لہجہ تبدیل ہے تو وہ اپنے لہجے میں سمجھ لے، کسی کا کوئی اور لہجہ ہے وہ اس لہجے میں اس کو سمجھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ایک وفد آپ کے پاس آیا، انہوں نے آپ سے روزے کے بارے میں سوال کیا۔ ان کی جو لینگویج تھی وہ لینگویج یہ تھی کہ وہ لام جہاں پہ آتا تھا لام کو میم سے تبدیل کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں کسی زمانے میں فے کی بولی جاتی تھی نا، وہ پتہ نہیں آج کل بولی جاتی ہے نہیں، تو ان کی آپ یہ سمجھیں ان کی جو بولی تھی وہ میم کی بولی تھی، یعنی لام کو میم سے تبدیل کرتے تھے۔ اب جیسے السفر ہے تو وہ اس کو پڑھتے تھے ام سفر، الصیام ہے تو اس کو پڑھتے تھے ام سیام۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ان کے لہجے میں بات کر کے بتایا کہ لیس من البر صیام فی سفر، اصل میں لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ اب لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ جو آڈینس ہے جس تک دین کا پیغام پہنچنا چاہیے، مسئلہ وہاں پر بھی ہے۔ مسئلہ وہاں پر یہ ہے، 2-3 طرح کے مسائل وہاں پر بھی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے وہ طبقات جو آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے میں کوئی انفلوئنس رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اچھی فیملیز کے لوگ، انہوں نے اپنے کتنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے وقف کیا ہے؟ یعنی آپ سروے کر کے دیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ معاشرے کے بااثر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، کسی بھی لحاظ سے انفلوئنس رکھتے ہیں، انہوں نے تو اپنے بچوں کو وقف کر دیا کہ انہوں نے صرف یونیورسٹی پڑھنی ہے۔ اب جب معاشرے کے وہ لوگ جو معاشرے پر انفلوئنس رکھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، وہ دین سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں دین کا درد ہے، لیکن دین پڑھیں گے ان کو پتہ ہے تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، ہو سکتا ہے اس کی سیلری کچھ کم ہو، اور مسئلے مسائل ہوں گے، لوگ تانا دیں گے کہ مولوی بن گیا،
انہوں نے روک کے رکھا اپنے بچوں کو. نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کا بالکل آپ یہ سمجھیں کہ جو ہمارے پاس جو آپ یہ کہیں را مٹیریل ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. تو جس طرح کا آپ کا را مٹیریل ہوگا آپ کی پروڈکٹ اسی طرح کی ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ آپ پلاسٹک را مٹیریل کے طور پہ اس میں ان پٹ کے طور پر دیں اور آؤٹ پٹ میں آپ کو اسٹیل چاہیے ہو تو آؤٹ پٹ میں بھی آپ کو پلاسٹک ہی ملے گا. ایک جو یہ گیپ پیدا کیا گیا یہ کس وجہ سے ہوا یہ پھر ایک مستقل موضوع ہے. اب الحمدللہ یہ چینج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اچھے گھرانوں کے اچھی فیملیز کے انفلوئنس رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب یہ دین پڑھیں گے تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں جو آپ نے بات کی یہ گیپ ختم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر ایک کامن سینس دی ہے نا, وہ سمجھتا ہے. اب اتنی بات تو سب کو پتہ ہے, ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ یار اسلام ہمارے لیے امپورٹنٹ تو ہے, اسلامی تعلیمات امپورٹنٹ تو ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ شکوہ اگر کرتے ہیں کہ یار اتنے علماء اتنے مدارس ہیں لیکن نوجوان کنفیوز ہے. علماء کے اندر ہمیشہ سے ایک اچھی خاصی تعداد بہرحال ایسی رہی ہے جو نوجوانوں کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں, جو معاشرے کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور جو اس کا اچھا حل بھی پیش کرتے ہیں, عوام کی زبان میں پیش کرتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ میری رسائی میں نہ ہو یا میں ان کو نہ جانتا ہوں یا ایک عام آدمی ایک عام نوجوان جو کنفیوز ہے وہ نہ جانتا ہو اس کو, لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسے علماء دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں. یقیناً ایسے علماء ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, آج بھی ہیں, قیامت تک موجود رہیں گے. ان کی ذمہ داری, جیسے ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم اس کا اسپیشلسٹ تلاش کرتے ہیں نا, بھائی ہارٹ کا پرابلم ہے تو سب سے اچھا ہارٹ کا اسپیشلسٹ کون ہے, میں اس کو دکھاؤں گا. جو مسئلہ ہے کسی کا, تو دین کے اندر بھی بہت سارے شعبے ہیں. مثلا کوئی تفسیر کا ایکسپرٹ ہوگا, کوئی حدیث کا ایکسپرٹ ہوگا, کوئی آج کے جو جدید اعتراضات ہیں ان کے جوابات کا ایکسپرٹ ہوگا, کوئی اسلامی فلسفے کا ایکسپرٹ ہوگا. تو ہم اگر باقی ساری چیزوں کو اتنا وقت دیتے ہیں, اس پہ سرچنگ بھی کرتے ہیں, اس پہ لوگوں سے کنسلٹیشن بھی لیتے ہیں, مشورے بھی کرتے ہیں, ایون کہ کنسلٹیشن اگر لے رہے ہیں اس کی بھی ہم چارجز پے کر رہے ہوتے ہیں اس کے. تو جب دین کا معاملہ ہوتا ہے, اب آپ نے مثال کے طور پر کسی نے اپنے امام صاحب سے پوچھ لیا, اس کو اپنے امام صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ یہ فیصلہ کیوں کر لیتا ہے کہ یہ مولوی سارے فارغ ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کا امام صاحب فارغ ہو بھائی, آپ کی مسجد کا امام صاحب ہو سکتا ہے فارغ ہو, یا ہو سکتا ہے آپ کی کسی وجہ سے فریکوینسی میچ نہ کر رہی ہو. کیا دنیا میں وہ ایک ہی عالم ہے جو آپ کی مسجد کا امام صاحب ہے؟ یا آپ کا مثلا 10 علماء سے تعلق ہے, کیا دنیا میں یہی 10 علماء ہیں؟ اتنے بڑے بڑے ادارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, اس میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو طلب جس طرح کی ہونی چاہیے اس کے اندر جو کمی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, آپ ایک شخص سے پوچھیں, دوسرے سے پوچھیں, تیسرے سے پوچھیں, کرتے کرتے آپ کو کوئی ایسا ایکسپرٹ ضرور ملے گا کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تسلی ہو جائے گی. تو اگر میں اپنی بات کا خلاصہ عرض کروں, خلاصہ میری بات کا یہ کہ جو کنفیوژن ہے اس میں دو طرفہ مسائل ہیں. کچھ مسائل ان لوگوں کی طرف سے جو دین پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, کچھ مسائل ان کی طرف سے ہیں جن تک دین پہنچنا چاہیے لیکن وہ نہیں پہنچ رہا, اس کے اندر رکاوٹیں. اچھا, آپ یہ ویسے سمجھتے ہیں نا کہ یہ گیپ تو ہے نا, تو یہ گیپ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ کیوں فل نہیں ہوتا؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں مدارس کے اندر وہ سسٹم پروٹیکٹیو زیادہ نظر آتا ہے, کریٹیو نہیں نظر آتا. کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ سائیکولوجیکل میڈیا کو ان کو ایکسیپٹنس نہیں ہے, اگنور کرتے ہیں. دیکھیں میں نے جیسے عرض کیا نا کہ الحمدللہ اب چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے. میں اگر آپ کو صرف جامعۃ الرشید کی مثال دوں, جی جامعۃ الرشید سے ظاہر ہے میں وابستہ ہوں, تقریباً کوئی 17-18 سال سے میں جامعۃ الرشید سے وابستہ ہوں. اب جامعۃ الرشید میں ہم نے, آپ یہ کہیں کہ وہ جس کو آپ نام لیں کسی تعلیمی شعبے کا, وہ جامعۃ الرشید میں موجود ہے. یہ اصل میں انہی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے جو غلطیاں ہوئی ہیں. مثال کے طور پر جامعۃ الرشید کے پاس اپنا میٹرک بورڈ موجود ہے, باقاعدہ میٹرک بورڈ. جامعۃ الرشید کے پاس اپنا مدرسہ بورڈ موجود ہے. جامعۃ الرشید کے پاس اپنی یونیورسٹی HEC سے اپروو یونیورسٹی موجود ہے. جامعۃ الرشید باقاعدہ ایک ادارے کی حیثیت سے تو ہے, ایک مدرسے کی حیثیت سے تو کام کر رہا ہے. اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ علماء کو دنیاوی تعلیم دی جائے.
اور ہمارے ہاں باقاعدہ یہ لازم ہے کہ جو بچہ درس نظامی پڑھے گا وہ ساتھ ساتھ ریگولر یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کرے گا، ادروائز وہ جامعۃ الرشید میں نہیں پڑھ سکتا. یہ لازم ہے، مینڈیٹری ہے. جو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کو ہم علم دین سکھا رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے یہاں 1 سال کا کورس بھی ہے، 2 سال کے کورس بھی ہیں، 4 سال کے کورسز بھی ہیں، مختلف ڈفرینٹ کورسز ہم نے شروع کیے ہیں، ویکینڈ کورسز بھی شروع کیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پھر یونیورسٹی شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا. ہمارے یہاں جو کو ایجوکیشن کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ کو ایجوکیشن حرام ہے، ناجائز ہے، اور ناجائز ہے، لیکن آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو جامعۃ الرشید نے جو الغزالی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی وہ اسی لیے رکھی کہ بھئی آپ جو ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ حاصل کریں، لیکن جو شریعت کی تعلیمات ہیں، شریعت کمپلائنس طریقے کے ساتھ آپ اپنی ڈگری حاصل کریں. اب جو الغزالی یونیورسٹی ہے، جی یو ٹیک کورنگی میں اس کا کیمپس ہے، یہ CBM وغیرہ کے پاس، تو وہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. اسی طرح سیپریٹ بیچ میں پارٹیشن ہے، پڑھانے والا ٹیچر ایک ہی ہے، ایک طرف جو گرل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، دوسری طرف جو بوائے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 45 ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس وقت یعنی آپریشنل ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں. میڈیا کا شعبہ ہے، آپ جانتے ہیں بڑا ایک اسٹرانگ شعبہ میڈیا کا وہاں موجود ہے، اور کافی شعبے ہیں پبلک اویئرنیس سے ریلیٹڈ، حلال فوڈ سے ریلیٹڈ، اور حلال سرٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ. جو کاروبار ہے اس کو شریعہ کمپلائنس کرنے کے لیے مستقل ادارے موجود ہیں. تو الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن چونکہ جو گیپ ہے، جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایک ادارہ اس کو اور کم نہیں کر سکتا، اس کو حل نہیں کر سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے، اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے جب ایک قوم کسی خاص نظریے کی یا کسی خاص طرز عمل کی عادی ہو جائے، اس قوم کو اس طرز عمل سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ سوال جواب میں آپ کے کہ مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن وہ جائز نہیں ہے. آپ نے بھی تو کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، تو آپ کے لیے جائز ہو گئی اور باقیوں کے لیے جائز تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے، نہ میرے لیے جائز ہے، نہ آپ کے لیے جائز ہے، نہ کسی کے لیے جائز ہے. ہاں یہ بات ہے کہ جب آپ کا کوئی جائز حق آپ کو بغیر اس طرح کی، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی پولیس والا روکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، آپ نے سیٹ بیلٹ بھی باندھی ہوئی ہے، سب کچھ آپ نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے مجھے پیسے دو، چائے پانی، نہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا، یا آپ پہ پرچہ کاٹ دوں گا، یا FIR کر دوں گا، یا بول دوں گا اس کی جیب سے چرس نکلی ہے. کوئی بھی آپ کو ڈرا دھمکا رہا ہے، اور قانونی طور پر آپ کوئی مطلب مجرم نہیں ہے، ملزم نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ الراشی والمرتشی فی النار، دونوں جہنمی ہیں، رشوت دینے والا لینے والا. ایسی صورت میں اگر آپ اس کو رشوت دے رہے ہیں تو آپ کی یہ رشوت نہیں کہلائے گی. اس کے لیے تو لینا حرام ہے، لیکن آپ تو ایک طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ دے رہے ہیں نا. تو شریعت تو دین فطرت ہے. اب ایسی صورت میں اگر شریعت آپ کو کہے کہ نہیں اب بھی آپ گناہ گار ہیں، تو آپ تو یہ سوال کریں گے نا کہ میں اپنی جان نہیں بچاؤں، میں اپنی جان بچانے کے لیے اس کو پیسے دے رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں. یہ جو کوئی ایجوکیشن میں اس وقت پڑھنا، یہ اس لحاظ سے ضرورت ہے. اس لیے وہ شعبے، تو ہم خواتین سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ شعبے جن میں خواتین کا ہونا ضروری ہے، مثال کے طور پر میڈیکل کا شعبہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں خواتین کا ہونا ضروری ہے، خواتین کا علاج خواتین ہی کریں گی، اور بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا. تو ایسی صورت میں اگر ان کو کوئی آلٹرنیٹ نہیں مل رہا تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں، اگر وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی چونکہ یہ فیلڈ آپ کے لیے، ایک تو ہے نا کوئی ایسی فیلڈ ہے، مثال کے طور پر سول انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ میں اگر کوئی خاتون نہیں جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میڈیکل کی فیلڈ ہے، وہ میڈیکل کی فیلڈ پڑھنا چاہ رہی ہے، کوئی ایجوکیشن ہے اور اس کو کوئی اور راستہ نہیں مل رہا، ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کی حدود میں جو آپ پردے کا اہتمام کر کے غیر نامحرم لوگوں سے تعلقات بنائے بغیر وغیرہ وغیرہ آپ اپنی تعلیم حاصل کر لیں. لیکن یہ تو ضرورت کے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت کے احکام ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے. تو شریعت میں تو ضرورت، حاجت اور رخصت، اس کے حوالے سے بہت تفصیلی مسائل ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دے دی. ہماری ذمہ داری تو ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کریں.
یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس کی ایک مثال ہے کہ بھائی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف ہمیں نہیں، سب کو مل کے کرنی چاہیے. جتنے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جتنے معاشرے کے اثر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے بھائی آپ نے بزنس ہی کرنا ہے، آپ ایک ایسی یونیورسٹی بنا کے بزنس کر لیں، آپ کو دینی فائدہ بھی ہو جائے گا، معاشرے کو. کتنے والدین ہیں جو ہم سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو یونیورسٹی پڑھانا ہے لیکن آپ ہمیں کوئی اچھے ماحول والی یونیورسٹی بتا دیں. تو معاشرے کی نیڈ ہے، تو اگر کوئی اس پہ کام کرے گا اس کو بزنس بھی ملے گا اور دین پہ عمل بھی ہو جائے گا. بس میرا اس پریویس سوال کے اندر مقصد یہ تھا کہ آپ کے ادارے سے اور آپ کے جیسے ادارے ہیں وہ مارکیٹ کو کیوں نہیں کمپیٹ کرتے. مطلب مختلف انڈسٹریز ہیں، جیسے ہماری فوڈ انڈسٹری ہے، مختلف کمپنیز ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، تو اس پوزیشن پہ آپ کے کریٹیو لوگ کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ انشاءاللہ پہنچ بھی رہے ہوں گے میرے خیال سے، ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا. تو میری خواہش ایک ہے، مطلب اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ بھی آنے چاہیے. مطلب صرف یہ طبقہ، جیسے آپ نے جب میڈیا کو چنا یا آپ کی میڈیا فیلڈ کے اندر آنے کے بعد آپ نے بہت کچھ دیکھا، سمجھا، سیکھا. مطلب میرے خیال سے 10 سال پہلے جو آپ کا پرسپیکٹیو ہوگا وہ چینج ہوا ہوگا، اور آپ نے جو ہے وہ بہت ساری تبدیلی ہوئی. اب تھوڑا سا نئے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ عالمی ہے سطح پہ، کہ جب بھی کوئی عالمی کانفلکٹ ہوتا ہے، عالمی سطح پہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، تو ہم دجال، امام مہدی یا غزوہ ہند سے جو ہے وہ منسلک کر دیتے ہیں، کہ اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ بس اس طرح ہے. پھر ہم تھوڑی دنوں بعد جو ہے وہ اس کی پوزیشن چینج کر دیتے ہیں کہ یہ پوزیشن نہیں ہے، وہ پوزیشن ہے. تو کیا ہر واقعے کو جو ہے وہ اس سے منسب کرنا یا پیش گوئی کرنا، کیا یہ اسلام کا کوئی اثرات؟ دیکھیں، جو اس سے متعلق علامات قیامت سے متعلق جو روایات ہیں ان میں صحیح روایات بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو روایات صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، ان کے اندر علامات بھی بتائی گئی ہیں. ظاہر دجال کا تذکرہ بھی ہے، امام مہدی کا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ کوئی حدیث اس پہ فٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا تھا وہ حدیث اس پہ فٹ ہو رہی ہے. یہ کام آج سے نہیں ہو رہا. یہ کام آپ سمجھیں آج سے کوئی 1200 سال پہلے کی کتابیں آپ اٹھا کے پڑھیں گے نا، اس دور میں بھی اگر کسی ملک کی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو وہاں کسی نے لکھ دیا کہ وہ جو حدیث میں آیا تھا اس سے یہ مراد ہے. تو یہ کوئی یعنی اچھا اور آئیڈیل طریقہ نہیں ہے. حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ علامات ہیں، ایسا ہوگا. اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ اس وقت شریعت کی مجھ سے ڈیمانڈ کیا ہے. بھائی یہ علامت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور تم اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ وہ پودا لگا لو تو لگا لینا. کیا مطلب؟ اگر قیامت قائم ہو گئی ہے اور آپ وہ پودا لگائیں گے، پودا لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ بھائی اتنا وقت تمہارے پاس ہے نا کہ ایک پودا لگا سکتے ہو، لگا دو. تم اس کے مکلف نہیں ہو کہ یہ پودا پھر درخت بنے گا، یہ اس میں کھجوریں لگیں گی، یا اس میں اور کوئی پھل آئے گا، یا لوگوں کو سایہ دے گا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. تو جب حدیث میں بتا دیا گیا کہ بھئی تمہارے بس میں جو ہے وہ تم کرو. آج دنیا میں کیا حالات ہیں، عالمی سطح پہ، ملکی سطح پہ، ہر سطح پہ، ان حالات میں قرآن، حدیث اور سیرت کی روشنی میں میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ میں اس رسپانسبلٹی کو پورا کروں. امام مہدی آ گئے تو انشاءاللہ میں ان کے لشکر کا حصہ ہوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کے لشکر کا حصہ ہوں گا. لیکن اگر کچھ بھی میں نہیں کر رہا اور بیٹھا ہوں کہ نہیں اب تو امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے، یا بس اس کو میں نے جوڑ دیا کہ اب اس کا مطلب فلاں سال میں یا 2027 میں یا 2030 میں اب دجال آ جائے گا، فلاں سال میں یہ ہو جائے گا. تو یہ جو طریقہ کار ہے تو یہ بہت لوگ کرتے رہے ہیں اور کبھی یعنی کسی کی بات صحیح ثابت ہوئی نہیں، اور قرآن حدیث کا طریقہ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو اللہ کے رسول بتا دیتے نا کہ آج سے 1425 سال بعد یہ کام ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا متی الساعہ تو آپ نے علامات بتا دیں. آپ نے فرمایا مجھے بھی علم نہیں ہے جیسے تمہیں علم نہیں ہے. جب اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کہاں سے علم ہوگا؟ آپ نے علامات بتا دی. ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. علامات آپ نے بتا دی. اب ان علامات کا تحقق ہو گیا نہیں ہوا، کون سی علامات ہے بالتعین فٹ کر کے ایک ایک چیز کو بتانا اور پھر اس سے دجال نکالنا، ہر چیز سے برآمد کرنا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی پھیلتی ہے. مایوسی اس معنی میں پھیلتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بتایا، لوگوں نے کہا کہ پہلے تو 10 سال پہلے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اب دجال آئے گا، یہ تو نہیں آیا. پھر 10 سال بعد آپ نے کسی اور واقعے پہ فٹ کر دیا، 10 سال اور گزر گئے، پھر نہیں ہوا. پھر آپ 10 سال بعد کسی اور واقعے پہ فٹ کیا، پھر نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا قرآن حدیث سے اعتماد اٹھ جاتا ہے.
اب وہ مسئلہ قرآن حدیث میں تو نہیں تھا، مسئلہ تو مفتی صاحب کی اس امپلیمنٹیشن میں تھا جو وہ کرنے جا رہا تھا. تو اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن حدیث سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ طریقہ بہرحال اختیار نہیں کرنا چاہیے. بس یہی ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ایران اور اسرائیل کا ایک بہت مارکا چل رہا تھا، تو ان دنوں جو ہے وہ دجال کے اوپر ایک ویڈیو ہمارے یہاں پر ہی انہوں نے کی، تو بہت زیادہ لوگوں نے جینزی اس چیز کو جو ہے وہ جیسے کیوریوسٹی ہوتی نا کہ کیا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھا موقف رکھا اور دلائل بھی دیے. تو بہت سارے لوگوں کے کمنٹس ہیں. مطلب ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جینزی کو اٹریکٹ کرنا، مطلب ایک عالم کی بات، ایک اسکالر کی بات جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا. تو انہوں نے بات کی، اچھی بات کی. پھر انہوں نے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کے اوپر، کیونکہ جو چیز کہہ لیں کہ اٹیک کرنا، ٹیرر دینا یا کوئی ایسا کام ہو جانا سے ڈرنا، وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے اس کی جب بات کی تو لوگوں نے کہا کہ اچھا چائنا کے پیچھے کوئی دیوار ہے، کوئی جو ہے وہ رشیا ہے، اس طرح کا. تو یہ بہت سارے جو ہے وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو اس میں کیا حقائق ہے، کیا تھوڑا بتائیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرح کسی پہ فٹ کر دینا کہ مثلاً یاجوج ماجوج سے مراد چائنیز ہے، مثال کے طور پر یہ چائنیز ہیں، ان کی وہ حرکتیں ہیں جو یاجوج ماجوج. بھائی یہ کہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد چائنیز ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں نا اگر ان سے مراد یہی تھی. جب اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو متعین کرنے والے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان موضوعات پہ بات کرنی چاہیے، ضرور بات کرنی چاہیے، دجال سے ریلیٹڈ جو بھی علامات قیامت سے ریلیٹڈ چیزیں، لیکن اس لمٹ میں رہ کے جو لمٹ قرآن حدیث سیرت میں ہے. بعض لوگ تھوڑا مسالہ زیادہ لگانے کے لیے، ظاہر ہے آج کل تو سارا مسئلہ ویورشپ کا ہے نا، لوگوں کو ویورشپ چاہیے. مجھے اتنے لوگ، میں کہتا ہوں کہ بے تحاشا لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا مفتی صاحب آپ دجال کی سیریز شروع کر دیں اپنے چینل پہ. کوئی کہتا ہے آپ یہ سیریز شروع کر دیں. کیوں بھائی؟ پبلک سنے گی، بہت سنے گی تو صحیح، اس کا امپیکٹ معاشرے پہ کیا ہوگا؟ ہاں، اس سے متعلق احادیث آپ سنائیں، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. آپ بھی دجال سے ڈراتے تھے اور بتاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کچھ. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں بس کوئی بھی آپ اس کو نیت پہ تو ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ویورشپ تو اچھی مل جائے گی، لیکن اس کا بعد میں 10 سال 20 سال بعد رزلٹ کیا نکلے گا، لوگوں کا مائنڈ سیٹ قرآن حدیث کے حوالے سے کیا بنے گا، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. مطلب چلیں یہ بات ویڈیو سن لی، بہت اچھا لگا مجھے. میری زندگی پہ کیا امپیکٹ ہوگا، میرے مطلب کیا میں کریٹ کروں گا اس سے؟ اصل مسئلہ کیا زندگی کا میرا، کہ سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں جو ہے وہ بھیجا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، وہ اصل میں جاننا ہے. اچھا ایک چیز میرے ذہن میں تھی کہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ کچھ تنظیمیں مجاہد بن جاتی ہیں، ہم اسے جو ہے وہ بڑا پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، پھر جو ہے وہ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے، وہی ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. عام انسان جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے. کیا سیاست بدل جاتی ہے یا دین بدل جاتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، بنیادی طور پر اگر جہاد کے تصور کی ہم بات کریں نا، تو جس طرح اسلام میں ہر حکم کے کچھ آداب ہیں، مثلا نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز کے فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنتیں ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہی معاملہ شریعت کے ہر حکم کا ہے. اب جہاد ہے مثال کے طور پر، یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے، تو اس کے بھی فرائض ہوں گے، واجبات ہوں گے، کچھ سنتیں ہوں گی، کچھ مستحبات ہوں گی، کچھ اخلاقیات ہوں گی جو ہمیں قرآن حدیث میں بتائی گئی ہیں. تو اب جہاد کے لیے جو اسلام کا تصور ہے وہ یہ کہ آپ نے اگر جہاد کرنا ہے تو آپ امام کے ساتھ، جو بھی آپ کا امام ہوگا آپ اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر مجھے کوئی چیز غلط لگ رہی ہے اپنی سوسائٹی میں 10 لوگوں کا جتھا بنا کے جہاد شروع کر دیتا ہوں. آپ کو کوئی اور چیز بری لگ رہی ہے، آپ 20 لوگوں کا جتھا بنا کے جہاد شروع کر دیتے ہیں. کسی اور کو کوئی اور چیز بری لگ رہی ہے، وہ 50 لوگوں کا جتھا بنا کے، اینڈ آف دا ڈے آپ سمجھیں مثال کے طور پر 100 جتھے بن گئے. اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا نکلے گا؟ نہ میں کامیاب ہوں گا، نہ آپ ہوں گے، نہ وہ ہوگا. جو باہر دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو ایک گروپ یہ بن گیا ہے کہ یہ بن گیا ہے کہ یہ بن گیا، اب ان کو آپس میں بھی لڑوایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ان سے اپنے مفادات. اب مثال کے طور پر کوئی نعرہ اچھا سا لگا دیا اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ نعرہ تو بہت زبردست ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے، ہم آپ کو فنڈنگ بھی کریں گے، لوگ بھی دیں گے. اور حقیقت میں آپ تو نیک نیت ہیں، یعنی وہ جو نعرہ لے کر اٹھا تھا وہ تو نیک نیتی کی بنیاد پہ لے کر اٹھا تھا، جو آپ کو پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے وہ تو نیک نیت نہیں ہے نا. اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ایک مسلمان اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اس وقت آپ کی اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے.
اگر مثال کے طور پر اسٹیٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی اس وقت ہم نے فلاں ملک کے خلاف جہاد کرنا ہے یا ہم نے لڑنا ہے، اور وہ چاہے کسی تنظیم کو سپورٹ کرے چاہے کسی انڈیویجول کو سپورٹ کرے. اب بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ ایجنسیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یہ ملتا رہتا ہے، یا اس کے ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے پاکستان کی ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور کسی اچھی نیت سے وہ مل رہا ہے کہ چلیں ہم کوئی مل کر کنٹریبیوٹ کر سکیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر وہ پاکستان کی ایجنسی سے نہیں ملے گا تو کیا جا کے انڈیا کی ایجنسی سے مل کے بات چیت کرے گا؟ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے نہیں ملے گا تو کیا جا کے انڈیا کی یا اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جا کے بیٹھے گا؟ تو اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور کوئی ایسی پالیسی ریاست یا اسٹیٹ بناتی ہے کہ بھائی فلاں ملک کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور شریعت بھی اس کا حکم دے رہی ہے، اور وہ عالم دین ان کے ساتھ مل کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ اس وقت، چونکہ ریاست میں جو امام ہوتا ہے، جو بھی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں جہاد آپ اس کی چھتری کے نیچے کریں گے. اگر آپ اس کی چھتری کے نیچے جہاد نہیں کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ افراتفری ہوگی. افراتفری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دشمن ہے وہ نظریں رکھے گا اور وہ پھر آپس میں لڑوائے گا. اور جو اس وقت ساری مسلم دنیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے، آپ پوری مسلم دنیا کی جو اس وقت جو عالم اسلام کے مسائل ہیں، آپ اس کے اگر جا کر دیکھیں تو یہی ہوا ہے بنیادی طور پر. اور اس وقت ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہی کچھ کیا جا رہا ہے. بہت زیادہ یعنی نیک نیتی کی بنیاد پہ کوئی آدمی کوئی تحریک اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد جن لوگوں کے ہوتے ہیں، جو مذموم مقاصد ہوتے ہیں، اس سے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوتا جو نعرہ لگانے والے نے نعرہ لگایا تھا، لیکن جو دشمن کا مقصد ہوتا ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اگر کسی وقت ریاست سمجھتی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے تو قوم کے ہر بچے کو مل کے لڑنا چاہیے. کسی وقت ریاست کی پالیسی ہے کہ ہم نے ابھی نہیں، فلاں موقع پہ لڑنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ. ہاں اگر کسی موقع پر کوئی عالم دین یا مفتی یا کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ موقع ہے کہ ریاست کو اس موقع پہ جہاد کرنا چاہیے اور ریاست نہیں کر رہی، تو ایسی صورت میں میرا کام پھر لڑنا نہیں ہے، میرا کام پھر ریاست پر پریشر ڈالنا ہے، ان پر دباؤ ڈالنا ہے. جو بھی آئینی قانونی طریقہ ہے، سیاست کا، احتجاج کا، دنیا میں جو بھی طریقے جائز قانونی، وہ طریقے اختیار کر کے ہم ان کو اس بات پہ مجبور کریں کہ بھائی یہ تمہارا موقع ہے، تمہیں جہاد کرنا چاہیے. جب ہم نے یہ کر لیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اب ریاست جہاد کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یہ ریاست کا مسئلہ ہے. اگر گناہگار ہوگا تو وہ گناہگار ہوگا جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، کم از کم میں گناہگار نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سی دفعہ لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں. بات وہی ہے جو آپ نے پہلے بات کی نا، کہ دجال سے ریلیٹڈ چیزیں، یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ چیزیں. اب اس طرح کی جذباتی باتیں جب ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے نا کہ بس اسلامی نظام نافذ کر دو، اور یہ کب اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کب تک تم لوگ ایسے حکمت اور مصلحت کی چادر اوڑھ کے بیٹھے رہو گے، تو یہ باتیں بڑی اپیلنگ لگتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ نوجوانوں کو تو بہت زیادہ اپیلنگ لگتی ہے، وہ تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ تو کوئی نعرہ نہیں لگا رہا. اس سے پہلے ظاہر ہے ہماری تو پوری تاریخ ہے نا، 1450 سال کی پوری ہماری تاریخ ہے نا. ہم وہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنی اس ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کی کوئی اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو لوگ بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور پھر ان کا اعتراض ہوتا ہے علماء پہ، جو ان کو کہتے ہیں بھائی آپ قانونی طریقہ اختیار کریں، آپ احتجاج کریں. آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اتنے بڑے بڑے نعرے لگا رہا ہے اس کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں نعرہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی میں نے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، اور میں 1000 2000 10 20,000 لوگوں کو بھی جمع کر لیتا ہوں. روڈ میپ کیا ہے؟ کیسے نافذ ہوگا؟ مطلب آج سے مثال کے طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ کروں، تو کیا ججز سارے تبدیل ہو جائیں گے ایک دن میں؟ بیوروکریسی ایک دن میں ساری تبدیل ہو جائے گی؟ ہمارے جتنے SHOs ہیں، جتنے تھانوں میں، سارے تبدیل ہو جائیں گے؟ ہمارے جتنے سیکٹریز ہیں وہ سارے تبدیل ہو جائیں گے؟ مطلب یہ دنوں میں ہونے والا کام تو نہیں ہے نا. اب جیسے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے کہ بھائی آپ سودی بینکنگ کو ختم کریں، تو انہوں نے وقت دیا نا کہ بھائی 5 سال کی لمٹ ہے آپ کے پاس. اگر وہ کہیں نہیں آج ختم کریں سودی بینک، اور کوئی کہے کہ نہیں یہ اصل میں مخلص ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں کریں گے، 5 سال میں کیا، ایک دن میں ختم کرو سودی نظام، تو سننے والے کو تو بہت اچھا لگے گا کہ یار سودی نظام 5 سال تک مزید ہم حرام کام میں اور حرام نظام کے اندر چلتے رہیں گے. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ روڈ میں ایک دن میں آپ سودی نظام کیسے ختم کریں گے؟
جو لین دین ہوئے ہیں، جو ایک حجم ہے بزنس کا، جو سودی بینکوں کے اندر بزنس کا حجم ہے، کیا اسلامی بینکوں کا اتنا حجم ہے کہ وہ یہ سارا بزنس لے سکیں اور ایک دم سارے اسلامی بینک بن جائیں اور سب کچھ کنورٹ ہو جائے؟ تو یہ جو جذباتیت، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. ایک وہ نظریہ، وہ بات جو ہر نوجوان کو اپیل کر رہی ہے. میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے، تو میں تو یہ چاہوں گا نا ویورشپ ملے مجھے، اور مجھے پتا ہے کہ اس چیز سے ملے گی ویورشپ، اور میں نہیں کر رہا وہ کام، تو بھائی قربانی تو میں دے رہا ہوں. وہ تو قربانی نہیں دے رہا جو وہ کر رہا ہے، جس سے قائد وہ ہوتا ہے جو پبلک کے پیچھے چلے، یا وہ ہوتا ہے جو پبلک کو اپنے پیچھے چلا ہے. اب پبلک ایک طرف جا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں یار یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، چلو یار ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو مجھے تو ویورشپ بھی ملے گی، واہ واہ بھی ملے گی، ہیرو بھی بن جاؤں گا، سب کچھ ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ تو دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کیا حالات ہیں، اور اس وقت شریعت کی گائیڈنس کیا ہے، اس کے مطابق اپنی پالیسی بنانی چاہیے. اچھا، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا کہ کچھ عرصے پہلے سارے پاکستان کے جید علماء جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، بہت سارے علماء فکر جتنے بھی جو ہے وہ فقہ سے تعلق رکھتے تھے، لوگ جمع ہوئے، غزہ کے ایشو پہ جو ہے بات ہو رہی تھی، سب نے اپنا اپنا موقف رکھا. علماء نے جو ہے وہ جہاد کا بھی جو ہے وہ حکم دیا کہ جہاد ہونا چاہیے وہاں پر. نتیجہ جو ہے وہ نکلا کہ ریاست نے جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ساتھ نہیں دیا، یا ریاست نے اس طرح کا جو ہے وہ اس کو حکم کی تعمیل نہیں کی. نتیجہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے بیٹھ کے سب معاملہ، وہ پھر اسرائیل جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اپنا بڑھاتا رہا، کرتا رہا، ساری چیزیں چلتی رہی. تو ایسے میں نوجوان سمجھ رہے تھے کہ علماء جو ہے وہ اسٹیٹ پریشر میں آ جاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں شاید اس طرح کا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو اس طرح کا ہے. جب یہ کانفلکٹ آ جاتا ہے ریاست اور دین میں، تو پھر مومن کس کو فالو کرے؟ دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ یہ دیکھنا چاہیے میری ذمہ داری کیا ہے. علماء کی ذمہ داری کیا تھی؟ علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ کو کہتے کہ بھئی آپ پہ جہاد فرض ہے. انہوں نے فتویٰ دے دیا بغیر لگی لپٹی کے، بتا دیا ان کو. اب ریاست مان رہی ہے نہیں مان رہی ہے تو ریاست کا مسئلہ ہے. اب علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ مزید پریشر ڈالتے رہیں، بات کرتے رہیں، موقع ملے انڈیویجولی جس طرح بھی. دوسرا یہ کہ لوگوں کو کہیں کہ چلیں ہم خود نکلتے ہیں، چلتے ہیں اسرائیل، میں اور آپ چلتے ہیں اسرائیل. تو اسرائیل میں کوئی لوگوں کی کمی ہے؟ لوگ تو وہاں پہلے سے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، ظلم کا شکار ہیں، بربریت کا شکار ہیں. میں اور آپ چلے بھی جائیں، علماء فتویٰ بھی دے دیں چلیں بھائی ہم سب، پہلی بات تو یہ جائیں گے کیسے؟ چلے بھی گئے، ابھی ہمارے یہاں کتنے جو فلوٹیلا کتنی دفعہ گئے ہیں، وہ مدد کے لیے گئے ہیں، ایک انسانی مطلب امداد کے لیے گئے ہیں، انٹر نہیں ہونے دیا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ اب یہ کہنے کو تو بہت، جیسے میں نے بات کی نا، بہت اٹریکٹیو لگتا ہے کہ علماء خود جہاد کیوں نہیں کرتے. کر لیں گے علماء جہاد، نکل جائیں گے. کیا علماء غزہ پہنچ سکتے ہیں؟ کیا علماء کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارے بم وم، فائٹر جیٹ، یہ سارے علماء کے پاس موجود ہیں؟ اگر میں وہاں پہنچ بھی جاتا ہوں، اگر وہ مجھے وہاں آٹا لے جانے نہیں دے رہے تو میں وہاں بم کیسے لے کے جاؤں گا؟ لیکن اگر پاکستان کی حکومت میں یہ علماء کرام اگر وہاں ہوں گے، اس جگہ پر جہاں پر اس وقت جو ہے وہ دوسری قوت موجود ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہمارے پولیٹیشنس کی بات کر رہا ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اس طرح ہی رہے گا؟ بس اگر ایسے سنجیدہ لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اور دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری یہ ہے کہ وہ کوئی دینی تنظیم سے یا دینی جماعت سے ہی وابستہ ہو. اصل مسئلہ تو مائنڈ سیٹ کا ہے. اور یہ غزہ کا یا فلسطین کا مسئلہ، یہ تو اسلام کا مسئلہ تو ہے ہی، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے. مطلب اس پہ پاکستان سے زیادہ احتجاج تو یورپ میں ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی صرف اسلام کو، دین کو، ہر طرح کے مذہب کو سائڈ پہ رکھ کے صرف انسانیت کے ناطے سوچے گا تو وہ بھی کہے گا کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں اس پہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. تو ایسے لوگ اگر پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کردار وہ ادا کریں گے. اگر اتنی سوچ بوجھ والے لوگ پہنچ گئے اور ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس صحیح میرٹ پہ لوگ پہنچ جائیں، بہت بہتری آ سکتی ہے. لیکن اس میں ہماری عوام کے اندر بھی شعور کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ سیاسی شعور، اس لحاظ سے تو یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں، ہم لگ جائیں، کچھ ہمیں نہیں پتا ہماری منزل کیا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہماری دینی جماعتیں بھی جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے وہ رہتی ہیں، سیاست کر رہی ہیں، کون سی جو ہے وہ بہتر ہے؟
دیکھیں میں تو کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، بالکل بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا میں ممبر نہیں ہوں. جب انتخابات آتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو ہمارے حلقے میں جو مجھے لگتا ہے سوٹیبل کہ یار یہ بندہ ان سب میں سوٹیبل ہے یا مثال کے طور پر نسبتاً دیانت دار ہے، تو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، جب مجھے لگتا ہے کہ یار یہ آدمی دیانت دار ہے میں اس کو ووٹ دے دیتا ہوں. باقی یہ کہ جو دینی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، وہ کہاں پہ کیا مصالحات کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں، وہی اس کو بہتر جانتے ہیں. لیکن اتنی بات بہرحال ضرور ہے کہ دینی جماعتوں کا، چاہے وہ کوئی بھی دینی جماعت ہو، ان کا سیاست میں موجود ہونا ہی ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ چاہے ہمیں ان سے 1000 شکوے شکایات ہوں، چلیں ایٹ لیسٹ وہاں موجود ہیں، کوئی نمائندگی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں اگر یہ بھی نہ ہو، وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، تو جو ہو رہا ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے. مزید اگر کوئی بہتری کی گنجائش ہے، اور یقیناً ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پازیٹیو وے میں ان کو بہتر مشورے دے سکتے ہیں. جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن کم از کم جو سیکولر جماعتیں ہیں یا جو دین کے بالکل خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے تو 1000 درجے بہتر ہیں. پھر اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی پریزنس کتنی ہے اسمبلی میں، سینٹ میں، پروونشل لیول پر، ہر جگہ پر ان کی پریزنس کتنی ہے، ان کے پاس کتنا پریشر وہ بلڈ کر سکتے ہیں، اپنی اس پریزنس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کیا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں. تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، دیکھیں ایکسپیکٹیشنز تو ہم سب کی بہت ہائی ہوتی ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ بس ایک دم ایک آئیڈیل سسٹم ہو جائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تو چینج نہیں ہوتی. گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ یار یہ کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں ٹھیک اس لمٹ میں رہتے، اگر وہ بھی نہیں کر رہے تو ان سے شکوہ کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب عالم دین ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے عالم دین ہیں. پولیٹیکلی بھی ظاہر ایک سیاست کر رہے ہیں، دینی جماعت کے سربراہ ہیں، اور بہت بڑی تعداد علماء کرام کی ان سے وابستہ ہے. اور جیسے میں نے بات کی نا کہ اپنے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کی لمٹ کیا ہے، آپ کتنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پہ ہمیں بھی ان سے شکوے شکایات ہوتے ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ پھر لوگ ہم سے بہت ناراض ہوتے ہیں اس پر. لیکن بہرحال ہمارے لیے تو بہت قابل احترام ہے، ہمارے بڑوں میں سے ہیں. لیکن کسی بات پر اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بالکل نیگیٹ کر رہے ہیں یا اس کی ساری خدمات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، کوئی بھی شخص ہو. ان کی ایسا کر لیں 1-2 اچھی لائنز آپ کو جو لگتی ہوں وہ آپ بتا دیں کہ یہ ان کی سب سے اچھی عادت ہے یا یہ اچھی کوالٹی ہے. لیکن میری تو ان کے ساتھ کوئی خاص شاید پتہ نہیں ملاقات بھی شاید ایک آدھ دفعہ ہوگی، تو ان کی کوالٹیز یا ان کی خصوصیات یا اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس یہ ہے ہمیں ایک آسرا یہ رہتا ہے کہ یار اگر کوئی دین مخالف بل پیش ہوگا جیسے ٹرانسجینڈرزم کا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، تو کم از کم ہم ان کے ذریعے اسمبلی میں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں کہ یار اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، کوئی بھی اس طرح کی چیز. تو ایٹ لیسٹ یہ ایک توقع ہوتی ہے. اور بہت سی دفعہ جب اس طرح کے کوئی بل پیش ہوئے یا ختم نبوت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز، تو اس پہ توانا آواز بہرحال جو بھی دینی جماعتیں ان کی توانا آواز ہوتی. اور دوسری مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی، حافظ نعیم الرحمان، ان کے بارے میں تھوڑا سا. جماعت اسلامی بھی بہت اچھی جماعت ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تو جب تک کراچی میں تھے تو ہم بڑے خوش تھے، اور ہم تو بڑا انتظار میں تھے کہ وہ کراچی کے میئر بنیں گے تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے. تو وہ بھی امیر جماعت بن گئے، اس کے بعد وہاں چلے گئے. پھر کراچی میں بھی جو سب کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا، جو ہمارے ہاں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں ان سے، اور ہم نے تو ہر طرح سے کراچی کی سطح پر جب یہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو ہم نے تو سپورٹ بھی کیا تھا. ہر طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ وہی بنے میئر، اس لیے کہ 2 ہی آپشن تھے، یا یہ آپشن تھا جو بھی ہمارے میئر صاحب ہیں، یا دوسرا آپشن ان کا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہی دونوں میں سے بہترین آپشن تھے. لیکن نہیں ہوا بدقسمتی سے. تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ بہرحال جماعت اسلامی نے تو کراچی میں پہلے بھی ڈیلیور کیا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں، اس سے پہلے ادوار کے اندر. اور امانت، دیانت داری، اس چیز کا تو سبھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایک دیانت دار جماعت ہے. اندر ان کے آپس میں بڑا ایک شورائی نظام ہے چیزوں میں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتوں کو نا آپس میں مل کے دیکھیں. اب دینی جماعتیں جب اس طرح تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہیں نا،
ٹھیک ہے مطلب اصول نظریات کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ کہیں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن ہم انتخابات میں بارہا یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حلقے میں 3 دینی جماعتوں کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کا الگ کھڑا ہوا ہے, جمعیت کا الگ کھڑا ہوا ہے, کوئی اور دینی سیاسی جماعت ہے اس کا کوئی اور کھڑا ہوا ہے, اس طرح مختلف لوگ کھڑے ہوئے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ تقسیم ہوتے ہیں, کچھ اس کو مل گیا, کچھ اس کو مل گیا, کچھ اس کو مل گیا. تو تھوڑا سا یعنی اوپر کی سطح پہ جا کے لیکن جب ایک بھی ہو جاتے ہیں, جیسے ایم ایم اے کا پلیٹ فارم بنا تو ساری مذہبی جماعتیں تقریباً بشمول جو ہے وہ سب ایک ہو گئیں اور سب نے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا. جب الگ الگ لڑتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے وہ نمبر آف جو ووٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کو یہ کر لیں, ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ ان کے جو ہے وہ 40 لاکھ ووٹ ہیں اور جب ایم ایم اے سے جو ہے وہ لڑیں گے تو اس کے ووٹ 26 لاکھ ہو جاتے ہیں. تو کیا مطلب باقی کے جو 15-14 لاکھ لوگ ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اس اتحاد سے؟ اب میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا مطلب جینوئن ایشوز کیا اس دور میں ہوئے کیا نہیں ہوئے, لیکن بہرحال جو بھی مسائل ہوں تو مسائل کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ حل سوچنا ہی چھوڑ دیں نا. ایک دفعہ آپ نے حل نکالا, اس میں مسائل ہوئے, دوسری دفعہ حل نکالیں, جو پرابلمز ہوئی تھیں پہلے ان کو سارٹ آؤٹ کریں کہ بھائی اس دفعہ اگر اتحاد ہوگا تو اس میں یہ 10 مسائل نہیں ہوں گے جو پہلے ہوئے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم دیکھیں ہر جگہ بیٹھ کے ممبر پہ ہر جگہ یا اللہ امت کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے, ہر جگہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ اتحاد و اتفاق کوئی چڑیا ہے کیا ہے؟ یہ اتحاد و اتفاق کیسے نصیب ہوگا؟ کچھ ہمیں کوشش کرنی ہوگی تو نصیب ہوگا نا, یا صرف دعائیں کرنے سے اتحاد و اتفاق نصیب ہو جائے گا؟ اتحاد کرنے کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اصولی نظریات سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اتحاد کرنے کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی کامن چیزیں ہیں, جو مشترکات ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, جو مشترک چیز اس پر آ جائیں. باقی آپ کا اپنا کوئی خاص نظریہ ہے, ہمارا اپنا کوئی خاص نظریہ ہے. لیکن بہت سی دفعہ یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں نا ہمیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیں ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا, باہر سے بیٹھ کے دیکھنے کا مطلب یہ ہم خود کسی پارٹی کے چونکہ کارکن نہیں ہیں تو ہم تو سبھی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میرا تو اپنا مزاج یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو میں لائک کرتا ہوں یا کسی پولیٹیشین کو اچھا سمجھتا ہوں تو بس اس کی ہر بات ہی اچھی ہے, اور کسی کو برا سمجھتا ہوں تو اس کی ہر بات ہی بری ہے. یہ شریعت کا نہ مزاج ہے نہ قرآن حدیث کا طریقہ ہے. ہر انسان میں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی اچھائیاں ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شیطان کے بارے میں کہا تھا صدقہ, کہ شیطان نے سچ کہا ہے, وہ جو آیت الکرسی سکھائی تھی کہ شیطان نے سچ کہا اگرچہ ہے جھوٹا. تو شیطان اگر سچ بول سکتا ہے تو کوئی میرا مخالف سیاسی لیڈر کیوں نہیں بول سکتا؟ یہ جو ہمارے ہاں اتنی شدت, لوگ کہتے ہیں نا کہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے, مسلکوں میں تقسیم ہو گئے, وہ تو ہوئے جو ہوئے. سیاسی پارٹیوں نے کتنا تقسیم کیا ہے, کتنا ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ جو تقسیم یہ بھی تو فرقے ہیں نا بھائی, یہ بھی تو اس طرح کے فرقے ہیں کہ آپ اتنی شدت پہ چلے جائیں, اختلاف کریں, آپ کہیں میں اس پارٹی کے منشور سے اتفاق کرتا ہوں, وہ کہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اتنی ایکسٹریم پہ جانا کہ جب تک آپ گالی نہیں دیں گے, جب تک آپ تہمت نہیں لگائیں گے, جب تک آپ الزام نہیں لگائیں گے, آپ کی سیاست چلے گی ہی نہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے ہمارے یہاں سیاست کا, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. نہیں ماشاءاللہ آپ کی سوچ اور گفتگو جو ہے بہت پازیٹیو ہے. اور اسی سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جب لاہور میں تھا تو پرویز الہی کے سیکریٹری, ان کے یہاں جو ہے وہ سیاسی مسائل جب چل رہے تھے تو سیکریٹری کے پاس جو ہے وہ ویسے ہی فون پہ بات ہوئی اور پھر ملاقات ہوئی. تو ویسے ہی میں پوچھ رہا تھا کہ ان کے دور میں نا ایک بہت اچھی بات ہوئی تھی کہ ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے, جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر بچوں کو جو ہے نا کہا تھا کہ جو 100% حاضری دے گا نا اس کے گھر پہ راشن جو ہے وہ ہم بھیجیں گے. تو مجھے بہت اچھا لگا, تو میں پوچھ رہا تھا کہ اور کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک اور واقعہ سنایا کہ کہا کہ جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو سب فائنینس منسٹر کو جو ہے وہ 2002-03 کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد بلایا گیا. تو ایک جو ہے وہ ٹیکسی میں ایک بندہ آیا ہوا تھا اور اسے گارڈ نے روک لیا اور اسے جانے نہیں دے رہا. تو وزیر اعلیٰ اس وقت ہے کہ پرویز الہی, تو ان کو فون آیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ باہر آیا ہوا ہوں اور میں KPK کا فائنینس منسٹر ہوں اور مجھے جو ہے وہ اندر آنے نہیں دیا جا رہا. تو انہوں نے معلوم کروایا, اپنے سیکریٹری کو بھیجا, تو انہوں نے دیکھا ٹیکسی کے اندر جو ہے وہ سراج اللہ قائم ہے اور وہ نے کہا کون مانے گا آپ کو کیا فائنینس منسٹر ہیں. تو اتنی ایک پازیٹیو ہمارے دیندار طبقے کے اندر ایسی چیز ہے کہ وہ ایماندار بھی ہوتے ہیں اور ایک کنیکٹڈ ہوتے ہیں عوام کے ساتھ. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک آپ کیونکہ سیرت کے اوپر بہت اچھے جو ہے وہ بولتے بھی ہیں اور آپ نے اس کے اوپر اسٹڈی بھی کیا, مومن کی بصیرت کے اوپر سے بتائیں کہ مومن کی بصیرت کیا ہوتی ہے. فیوچر پریڈکٹ کرنا,
یا جو ہے شور میں جو ہے وہ شعور کو پہچاننا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو مسائل کا حل ہے نا وہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کام کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب کا بتایا گیا، انہوں نے کیا تعبیر بتائی کہ آئندہ 7 سالوں میں یہ ہوگا، پھر قحط آئے گا، پھر قحط میں یہ ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر کیوں بنے تھے؟ اسی لیے بنے تھے کہ انہوں نے یہ فیوچر پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی کہ میں جب آئندہ 7 سال میں قحط آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے. اور یہی ہوا، ان کی وہ پلاننگ کامیاب بھی ہوئی. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. ان کے بھائی ان سے کیسے ملے آ کے؟ وہ تو وہی گندم لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے آئے تھے، تو ملاقات ہو گئی. جب ہر طرف قحط تھا، مصر میں قحط نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے فیوچر کے جو مسائل تھے اس کو بھانپ لیا تھا، اس کے لیے پوری پلاننگ کر دی تھی. قرآن میں اس پلاننگ کا ذکر ہے کہ بھئی گندم کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرنا، اس کو خوشوں میں لگے رہنے دینا، جو استعمال کے ہوں وہ استعمال کر لینا، باقی کو محفوظ کر لینا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی جتنا بے وقوف ہوگا اتنا بڑا بزرگ ہوگا، جو دنیا کے حالات سے جتنا بے خبر ہوگا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا. یہ تو قرآن حدیث اور سیرت کا پیمانہ ہی نہیں ہے. انبیاء پر جو کامن ایک اعتراض ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہیں، یہ کیا ویسے ہی بیٹھے بٹھائے ہو گئی یا بس معجزہ تھا، کرامت تھی؟ یہ تو سب ایک انسانی پیمانے پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کروایا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑی، آپ کے صحابہ کو شہید بھی کیا گیا. جو ایک انسان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں آپ کے ساتھ پیش آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بصیرت تھی، جو آپ کی فراست تھی، کس طریقے سے آپ معاملات کو لے کے چل رہے تھے، پھر صحابہ کرام کس طرح معاملات کو لے کے چلے. یہ جو غزوہ احزاب کا واقعہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو کہا کہ بھائی وہاں کے جا کے دشمن کے حالات کوئی مجھے بتائے، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ وہاں جاؤ اور کوئی دشمن اگر نشانے پر آئے بھی نا تو مارنا نہیں کسی دشمن کو، بس وہاں کا جو خبریں وہ مجھے لا کے دے دو. وہ چلے گئے وہاں. ابو سفیان اس وقت لشکر کے سربراہ تھے، تو انہوں نے رات کے وقت میں اعلان کیا، اندھیرا ہو رہا تھا، کہ بھائی اپنے آس پاس ذرا لوگوں سے پوچھیں کوئی دشمن کا بندہ نہ آ گیا ہو. تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑتا، میں نے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تم کون ہو، کس قبیلے سے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا میں فلاں قبیلے کا ہوں. تو اس کو یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مجھ سے پوچھتا کہ تم کس قبیلے کے ہو. اور انہوں نے ساری رپورٹیں لے کے وہ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انٹیلیجنس کا سسٹم تھا، یہ پڑھنے کی چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جاسوسی کا نظام تھا. تو آج کے دور میں یہ کام، مثال کے طور پر تھنک ٹینک، آج دنیا میں کام کیسے ہوتے ہیں؟ فیوچر پلاننگ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آج کے دور میں یہ کام تھنک ٹینک کرتے ہیں. تو سیرت کو ہم سامنے رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہوتے تھے تو کیسے کرتے تھے. تو آج کے دور میں اگر یہ طریقہ ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حدیث میں آتا ہے ہر کام کو پروفیشنل طریقے سے کریں، ایکسیلنس کے ساتھ کریں. آج کے دور میں مسائل جتنے بڑھ گئے ہیں اور جتنی آپ یہ کہہ لیں کہ ڈائیورسٹی آ گئی ہے چیزوں میں، تو جب تک آپ اس سطح کے کام نہیں کریں گے، تھنک ٹینک نہیں بنائیں گے، تو آپ کیسے معاشرے کے مسائل کو کیسے سمجھیں گے، فیوچر کے پرابلمز کو کیسے سمجھیں گے، پھر اس کا حل کیسے تلاش کریں گے. اب بدقسمتی کیا ہے، جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ مدرسہ بنانے کو تو دین سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے دین ہے، مسجد بنانے کو دین سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے دین ہے، لیکن کیا تھنک ٹینک بنانے کو بھی دین سمجھا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کو یہ کہیں مجھے تھنک ٹینک بنانے کے لیے ڈونیشن چاہیے، پیسہ چاہیے، وہ تو پہلے مرحلے میں یہی سوچے گا کہ کوئی انگریزوں کا ایجنٹ ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ. تو اس طرح کا کوئی کام اگر ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا ہمارے دماغ میں کوئی آتا ہے کہ یار یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. 2-3 دن پہلے ہمارا ایک زوم سیشن تھا، تو مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ میں سول انجینئر ہوں، سیرت کی روشنی میں مجھے کیا کرنا، مطلب میں ایک سیرت کو فالو کرنا چاہتا ہوں ایز اے سول انجینئر. ایک تو ہے نماز روزہ، وہ تو ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سیرت کا درس آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ دنیا کے نمبر 1 سول انجینئر بنا. اگر آپ دنیا کے نمبر 1 سول انجینئر بن جاتے ہیں یا ٹاپ 10 میں آ جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ سیرت پر عمل کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا وہ بالکل
پیک پر آ کر اس کی اعلیٰ کوالٹی کا کام کیا یا نہیں کیا. تو بھائی وہ کیسا مسلمان ہے, انجینئر بھی ہے. ہم آج دیکھ لیں ہم ان سارے شعبوں میں کہاں کھڑے ہیں. اور اسی وجہ سے پھر انسان بےایمانی بھی کرتا ہے, 2 نمبری بھی کرتا ہے, کرپشن بھی کرتا ہے. اگر وہ اپنا ویژن سیٹ کر لے گا تو بےایمانی, کرپشن, یہ ساری چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے کر گئے. کیوں تشریف لے کر گئے؟ آپ فیوچر کو پڑھ رہے تھے نا کہ یار مکہ کے لوگ مجھے نہیں رہنے دے رہے, مجھے نکلنا پڑے گا. آپ طائف گئے, طائف میں آپ کے لوگوں نے قبول نہیں کیا, آپ واپس آئے. آپ پھر بھی بیٹھے نہیں کہ بس ٹھیک ہے یار ایک دفعہ ٹرائی کر لی, اٹیمپٹ کر لی, نہیں ہوئی. پھر آپ نے کوشش شروع کی, پھر آپ مدینہ منورہ گئے, آپ نے صحابہ کو حبشہ بھیجا. 2 دفعہ صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیوچر کو دیکھ رہے تھے نا کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے آگے, ہمیں کیا مسائل پیش آئیں گے. جب تک ہمارے پاس اپنی کوئی ریاست, کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی, ہم کام نہیں کر سکتے. تو سیرت تو ساری کی ساری اس پر, اسی بصیرت اور اسی فراست پر, یعنی آپ سمجھیں اس کی بلڈنگ اس پہ کھڑی, اسی فراست اور اسی بصیرت پر. لیکن آج ہمارے ہاں یہ چیز بالکل آپ سمجھیں بہت کم. یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں, ظاہر خیر سے دنیا خالی نہیں ہے, جو سوچتے بھی ہیں, پالیسیز بھی بناتے ہیں, مشورہ بھی کرتے ہیں. لیکن جس سطح پہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, اس سطح پہ نہیں کیا یہ کام, اور اسی وجہ سے ہم نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت یہ ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے مسائل کو سمجھیں, مستقبل کے ہمیں کیا چیلنجز ہیں ان کو سمجھیں. اور یہ کوئی 1 دن کا 2 دن کا, قوموں کی زندگی میں سالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دن تو آپ چھوڑ دیں, ہم آئندہ 50 سال کا کوئی منصوبہ بنا لیں, 100 سال کا بنا لیں کہ یار آئندہ 100 سال میں ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا وہ رازداری کا طریقہ تھا, خفیہ اپنے معاملات کو آپ رکھتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں ابھی سے نعرے اتنے لگانا شروع کر دیے کہ جناب ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں تو اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اسلامی اسکول بنا رہے ہیں تو آپ اس کو اسکول کا نام دیں نا. آپ اسلامی اسکول کا ٹائٹل کیوں دیتے ہیں اس کو؟ آپ کہتے ہیں یہ اسکول ہے, مطلب یہ ٹائٹل لگانے کا کیا مطلب کہ اسلامی اسکول ہے. کام اسلامی کر رہے ہیں نا, کہ بھائی میرے اسکول میں جو بھی کام ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا, اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. نام آپ انگلش رکھ دیں. بلا وجہ آپ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے ہی ایسا ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ کام آپ بعد میں کریں گے, دشمن کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کو پکڑو ذرا. تو یہ جو طرز عمل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. حضرت عائشہ تیاری کر رہی تھی, حضرت ابوبکر صدیق آیا تو پوچھا کہ حضور کہیں جا رہے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 لوگوں کا وفد ایک علاقہ عظم طائف کے قریب وہاں بھیجا اس وقت کہ وہاں جاؤ, وہاں اگر کوئی دشمن ہے تو ہمیں بتاؤ, ہو سکتا ہے اگر دشمن ہوگا ہم بھی آ جائیں گے. صرف لوگوں کو یہ وہ کرنے کے لیے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف جا رہے ہیں. مکہ کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ ان کا کوئی گروپ جا رہا ہے, انہوں نے کہا یہ طائف جا رہے ہوں گے, اور گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں. وہ تو جب قریب پہنچے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مکہ پہنچ گئے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی جنگی اسٹریٹجیز تھیں, جو آپ کی اسٹریٹجک تھنکنگ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ چاہے ہجرت کے واقعات کو دیکھ لیں, ہجرت سے پہلے جو آپ نے بیعت لی ہے صحابہ کرام سے, کن باتوں پہ بیعت لی تھی, وہ ساری چیزیں تو بات کی تھیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, فی منشطنا و مکرہنا و عسرنا و یسرنا و اسرت علینا, چاہے ہم خوش ہوں, ہم ناراض ہوں, ہمارے حالات اچھے ہوں, ہمارے حالات اچھے نہ ہوں, ہمارے حقوق نہ دیے جا رہے ہوں, ہر حال میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ کیا تھی؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیوچر پلاننگ تھی نا کہ آگے ریاست بننے جا رہی ہے. تو 10 لوگوں کو شکوے ہو سکتے ہیں کہ یار یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا, یہ کام ایسے کیوں نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی صحابہ سے بیعت لے لی. تو اس لیے جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, ان مسائل میں کی وجہ, ایک بہت بڑی وجہ سیرت سے دوری ہے. اور سیرت کا مطلب واقعات پڑھنا نہیں ہے. واقعات تو ٹھیک ہے, سیرت ہے. سیرت کا مطلب ہے کہ آج کے دور میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے. بھائی طائف کا واقعہ آپ نے پڑھا دیا, غزوہ بدر آپ نے پڑھا دیا, معراج کا واقعہ پڑھا دیا, ٹھیک ہے پڑھا دیا, ثواب مل جائے گا اس کو, ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں نے سیرت پڑھ لی, بہت ثواب مل گیا. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ثواب کے لیے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے, تو اسوہ حسنہ ہے. تو اگر ہم واقعات برائے واقعات پڑھیں گے اور اس کی عملی تطبیق نہیں کریں گے
تو ہمیں رہنمائی کیسے حاصل ہوگی؟ اور امت کا جو اس وقت شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کرنے والی چیز بھی سیرت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ سب جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ اسکولز کی سطح پر، کالجز کی سطح پر، یونیورسٹیز کی سطح پر ہم تو جا کے علماء کو جگہ جگہ ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ مسجدوں میں جیسے درس قرآن دیتے ہیں درس سیرت دینا شروع کریں، تو ایٹ لیسٹ کوئی شعور تو بیدار ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو سیرت کا موضوع ہے اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے اور اویئرنیس لوگوں کو بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا انسپریشن ٹاک چل رہی ہے، میرے لیے انسپریشن ٹاک ایک تھی کہ میں نے اپنی ارلی لائف میں، اسٹوڈنٹ لائف میں ایک واقعہ سنا تھا، تو اس کے بعد مجھے بہت دلچسپی ہوئی تھی حضرت عمر کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کس طرح اسٹریٹجی کرتے تھے، کہ وہ حضرت ابوبکر سے جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ دین میں سب سے زیادہ ان سے زیادہ کام کروں، ان سے زیادہ۔ تو ہر معاملے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پوچھتے تھے تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ ون کر جاتے تھے۔ تو جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو وہ ہر جگہ جاتے تھے، بہت ٹیک کیئر کرتے ہیں سب کچھ۔ تو ایک نابینا شخص جو ہے وہ زور زور سے آتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ کیا اس وقت کا خلیفہ جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے؟ تو وہ حضرت عمر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہیں اور کیوں جو ہے وہ پکار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا اس دور کا خلیفہ جو ہے وہ انتقال کر گیا؟ تو انہوں نے کہا آپ مسئلہ بتائیں، آپ کو جو ہے وہ ہم کھانا تو بھجواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا بھجواتے ہیں مجھے، لیکن جو اس سے پہلے خلیفہ تھا اسے وہ مجھے کھانا بھی بھجواتا تھا اور اسے یہ بات پتا تھی کہ میں نابینا ہوں اور میرے دانت بھی نہیں ہے، تو وہ پہلے خود چباتے تھے اور اس کے بعد وہ میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ تو حضرت عمر اس وقت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، عمر پھر مجھ سے، ابوبکر پھر مجھ سے جیت گیا یا اللہ۔ تو مطلب وہ میرے لیے اتنا ہوتا ہے کہ دین کے لیے اتنی ایفرٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے۔ تو اس طرح کی کچھ جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہم ہمارے جو ہے وہ خلفائے راشدین کے حوالے سے آپ بات کریں۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو۔ دین کے معاملے میں جب اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اور انسان کو شوق بڑھے گا کہ یار وہ تو یہ کام بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، آگے بڑھنے میں مقابلہ کرو، تیزی دکھاؤ۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے نا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ وہ چیز ہے جس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو جماعت تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت تھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو جماعت دی تھی اس جماعت پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد رکھی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو السابقون الاولون ہیں چاہے مہاجرین میں سے ہیں چاہے انصار میں سے ہیں، والذین اتبعوہم، اور جو ان کے بعد مسلمان ہوئے جو صحابہ ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر، یہ اسلام کی پوری عمارت تو انہی پر کھڑی ہے۔ ہمیں قرآن بھی وہیں سے ملا ہے، حدیث بھی وہیں سے ملی، فقہ بھی وہیں سے ملی، دین بھی وہیں، سب کچھ وہیں سے ملا ہے۔ ہم نے تو اللہ کے رسول کو براہ راست نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سنایا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اس طرح سلسلہ بسلسلہ۔ تو اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے آج کے دور میں جیسے آپ نے بات کی بہت خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک انسپریشن ہونی چاہیے کہ یار ہم دنیا میں پتہ نہیں کن کن لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا جو ہے نا آئیڈیل شاہ رخ خان ہوگا، کسی کا سلمان خان ہوگا، کسی کا عامر، مختلف لوگ، کسی کی کوئی اداکارہ ہوگی۔ تو کیا مسلمانوں کے پاس صرف یہی لوگ رہ گئے ہیں آئیڈیلائز کرنے کے لیے؟ یہ جو اللہ کے رسول نے جو جماعت تیار کی تھی اور انہوں نے جو دین کا عملی نفاذ تھا بہت بڑی سطح پہ جو ہوا ہے وہ تو صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی جو آپس میں جو ایک تعلق اور رشتہ رہتا تھا نا، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ بہت جلالی تھے، اور بہت ہمارے یہاں بدقسمتی سے سیرت نہ پڑھنے، تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ غلط چیزوں کو
یعنی اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی دینی ٹچ دے دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں تو چلتا ہے، یہ مذہبی کارڈ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. کوئی آدمی اگر بیوی پہ تشدد کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کہے گا میرے میں حضرت عمر جیسا جلال ہے. بھائی حضرت عمر کا جلال یہ تھا، قرآن میں تو آتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ان کا جلال تھا، کافروں پر جلال تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی بات چیت کی، صحیح بخاری کی روایت ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ناراض ہو کے چلے گئے. یعنی بات چیت جیسے بعض اوقات ہوتا ہے، بات چیت بڑھتی ہے، انہوں نے کہا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں جا رہا ہوں، چلے گئے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ میں نے شاید کچھ زیادہ بات کر دی ہے اور مجھے معذرت سوری کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آنے لگے تو ابوبکر کو آواز دی کہ میں سوری کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں. حضرت ابوبکر نے آواز نہیں سنی، گھر چلے گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ حضرت ابوبکر مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب دیکھیں طریقہ کار صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ اس طرح مسئلہ ہوا تھا، ہماری کوئی بات چیت ہوئی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. میں گھر تک گیا لیکن وہ گھر چلے گئے اندر، پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پہ ندامت ہوئی کہ یار عمر مجھے پیچھے سے آوازیں دیتے رہے کہ میری بات سنو، یہ تو غلط بات ہے. جب انہوں نے آواز دی، سوری کر لی، تو بات ختم کر لینی چاہیے. وہ بھی اپنی یہ ندامت ظاہر کرنے کے لیے حضور کے پاس آئے کہ میں حضور کو جا کے بتاتا ہوں کہ عمر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا. وہاں پہنچے تو حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے. حضرت عمر اپنی بات پہ ندامت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہوئے، حضرت ابوبکر اپنی بات پہ ندامت کا اظہار کرنے کے لیے آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابوبکر کو دیکھا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غصے میں بھی ہیں اور کچھ ان کے جو حالات ہیں وہ نارمل نہیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ساری بات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر غصہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو آپ نے فرمایا فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے اس ایک دوست کی باتیں برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ میری اس وقت اس نے تصدیق کی تھی جب ساری دنیا مجھے جھٹلاتی تھی، اس وقت یہ مجھ پہ ایمان لائے تھے جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی. اپنے مال سے انہوں نے میری مدد کی، اپنی جان سے میری مدد کی. اگر یہ کوئی ایک بات اضافی بھی کر دیں میری وجہ سے برداشت کر لیا کرو. حدیث میں آتا ہے نا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا نفع مجھے حضرت ابوبکر کے مال نے دیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا دنیا میں مگر ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے. فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، ان کے اتنے احسانات ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کا بدلہ دے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے آپ نے خود واقعہ ذکر کیا کہ کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، کہ کہا کہ اس دفعہ میں سارا ان سے آگے بڑھ جاؤں گا. جب آئے تو پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کر آ گئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں. ایک قول میں نے پڑھا کسی کتاب میں، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کے ایمان کو ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابوبکر کا ایمان ان سب پہ بھاری ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ ایک رات جو انہوں نے حضور کے ساتھ غار میں گزاری تھی، وہ ایک رات ہماری ساری زندگی پر بھاری ہے. وہ جو رات تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سہمے ہوئے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا آپ نے حضرت ابوبکر کو کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور ہم نے ساتھ چلنا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کوئی روتا ہے. اس وقت جب میں نے اپنے ابو کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ خوشی کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے. اب تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں کہ اس میں خوشی کی کیا بات ہے. اتنا خطرناک سفر کے دشمن نے آپ کے سر کی قیمت لگائی ہوئی اور آپ چھپ کے نکل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی وقت دشمن آئے گا ہمیں پکڑے گا اور جان سے مار دے گا. اور حضرت ابوبکر اس سفر میں جانے کے لیے خوشی کی اتنی انتہا کہ آنسو نکل رہے ہیں خوشی کی وجہ سے.
مطلب ہم اس کو دنیا کے کسی پیمانے پہ ناپ نہیں سکتے کہ بھائی اتنے خطرناک سفر میں جاتے ہوئے چلو آدمی چلا بھی جائے سوچے گا چلو یار اب ٹھیک ہے شریعت کا حکم ہے جانا پڑ رہا ہے چلا جاؤں گا، لیکن اتنی خوشی ہجرت کے سفر میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طرز عمل تھا کہ کبھی وہ حضور کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے چلے جا رہے تھے، نہ آپ ادھر دیکھتے، نہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں کبھی اس طرف کبھی اس طرف. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کبھی دل میں آتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہوگا تو میں آگے چلا جاتا ہوں، پھر دل میں آتا ہے نہیں ہو سکتا ہے دشمن پیچھے سے آ رہا ہو تو پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر لگتا ہے نہیں دائیں سے آ رہا ہوگا تو دائیں چلا جاتا ہوں. تو اور پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو ایک شخص ہوں مارا جاؤں گا، خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کے دائیں بائیں چل رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف پہنچنے کا مطلب صرف آپ کو تکلیف پہنچنا نہیں ہے، جس امت جو امت اپنے نبی کو خدا نخواستہ شہید کر دے اس امت کا پھر کیا حشر ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ دیکھیں، مطلب واقعات تو ان شخصیات کے اتنے ہیں اور اتنے بے شمار واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ یہ کہہ لیں ان کی جو بہادری ہے، ان کا جو انصاف ہے، وہ تو آج دنیا میں دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کمال وہ ہوتا ہے جس کا دشمن اعتراف کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اسلام کو ایک سسٹم کے طور پہ دنیا میں متعارف کروایا نا، جتنے شعبے حضرت عمر نے بنائے، پولیس کا محکمہ ہے مثال کے طور پر، حضرت عمر نے یہ محکمہ قائم کیا، بیت المال کا پورا نظام حضرت عمر نے قائم کیا، جیل کا جو نظام ہے حضرت عمر نے قائم کیا، اسی طرح جو مختلف جو جزیہ لینے کا پورا ایک پراپر سسٹم بنایا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، میں وہ جلال کی بات کر رہا تھا، وہ ایک مرتبہ جب یہ خلیفہ تھے تو ان کے کوئی شخص نا اپنی بیوی کی شکایت لگانے کے لیے آیا حضرت عمر کو کہ میری بیوی باتیں بہت تیز کرتی ہے، فلاں فلاں جواب دیتی ہے، تو میں جا کے خلیفہ کو شکایت لگاتا ہوں تاکہ وہ عورتوں کو سمجھائیں. تو وہ کہتے ہیں میں آیا حضرت عمر کے دروازے پہ دستک دی، جب وہ کھڑا ہوا تو اندر سے وہی آوازیں آ رہی ہیں کہ حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر کو باتیں سنا رہی ہیں، حضرت عمر آگے سے چپ کھڑے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو اپنی شکایت لگانے آیا تھا، یہاں تو ان کا اپنا ہی حال ہے، یہ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے. کہتے ہیں میں روانہ ہو گیا، جب روانہ ہوا تو حضرت عمر اتنی دیر میں نکلے، مجھے آواز دی کہ تم نے دستک کیوں دی تھی. میں نے بتایا کہ میں تو شکایت لگانے آیا تھا اور یہاں تو خود آپ کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں یہ عورت مجھے کھانا بھی پکا کے دیتی ہے، مجھے روٹی بھی پکا کے دیتی ہے، میرے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، تو اتنی چھوٹی موٹی باتیں تو ان کی برداشت کر لیا کرو، یہ تو کوئی باتیں نہیں ہیں. ہمارا جو جلال نکلتا ہے وہ بیوی کے سامنے نکلتا ہے، کمزوروں پہ نکلتا ہے، اپنی بہنوں پہ نکلتا ہے. بھائی جلال دکھانا ہے تو دشمن کو دکھائیں نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جلال تو ان کو دکھانے کی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے نظام کو سنبھالا، جس طریقے سے انہوں نے نئے نئے شہر بنائے، بازاروں کا پورا نظام قائم کیا، بات وہی آتی ہے کہ دیکھیں ہم آج کے دور میں ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں جدید شہر کیسے بنائے جاتے ہیں، بازار کہاں کہاں کس کس جگہ پہ ہمیں مارکیٹیں بنانی چاہیے، کہاں پہ کوئی شاپنگ سینٹر ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں ان کی تاریخ میں ملتی ہے، وہ تو یہ سب کچھ کام کر کے گئے ہیں. لیکن کتنی مطلب بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، کسی کو اس کا کچھ نہیں پتہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے مال خرچ کیا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو جب طلاق ہوئی، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے جن کے نکاح میں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی، رخصتی وغیرہ تو نہیں ہوئی تھی، تو اس نے بیٹوں کو کہا کہ طلاق دے دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نکاح کروں گا حضور کی بیٹی سے، اس لیے کہ حضور کو تکلیف دی گئی. حضرت عثمان کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ حضرت عثمان تو بہت پیسے والے تھے، بہت یعنی لگژری لائف اسٹائل رکھنے والے صحابی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو لوگ حیران ہو گئے، ابو لہب حیران ہو گیا کہ یہ تو ہم کیا کر رہے تھے، یہ تو اور بہت اچھے خاندان کا آدمی اور اتنا بڑا آدمی وہ ان کی بیٹی سے شادی کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا مال مختلف مواقع پر دینا شروع کیا تو
حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایک غزوے کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عثمان کے دیے ہوئے درائم سے ایسے کھیل رہے تھے، ایسے اچھال رہے تھے اس کو، اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی بس اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ پھر جو عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں، مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں ان کی سیرت۔ آپ صرف یہ ایک واقعہ دیکھ لیں کہ ہجرت کی رات وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ لیٹیں، اس جگہ لیٹنے کا مطلب موت کے بستر پہ لیٹنا تھا، اس جگہ لیٹنے کا مطلب ایسا ہے کہ آپ پھانسی کا پھندا خود اٹھا کے اپنے گلے میں ڈال دیں، اس لیے کہ باہر پتہ ہے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جا رہا ہے آپ یہاں لیٹ جائیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ جاتا ہوں۔ کوئی دنیا میں تصور کر سکتا ہے اتنی بڑی قربانی کا، کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے مارنے آ رہے ہیں، تم میری جگہ لیٹ جاؤ تاکہ تمہیں مار دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسی خوشی لیٹ گئے، وہاں صبح ہوئی، وہ آئے، پتہ چلا کہ یار حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو یہاں سے نکل گئے۔ تو صحابہ کرام کی جو جانثاری ہے، پھر ان کی جو دین سے محبت ہے، پھر جو ان کی دین کے لیے خدمات ہیں، انہوں نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا، آج تو دین انہی سے ہمیں ملا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مختلف تشریحات تعبیرات پائی جاتی ہیں تو صحابہ کرام سے ہمیں ملی ہیں، ان تشریحات تعبیرات پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جب حضرت عمر جو ہے وہ ایگریشن میں آ جاتے ہیں کہ انہیں جانا ہوتا ہے جہاد کے لیے کہ بس اب میں وہاں جاؤں، تو حضرت علی انہیں روک دیتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بھی معاملہ، تو پھر وہ اپنا کہہ لیں کہ جسٹس کے معاملات جو ہے وہ حضرت علی کے سپرد کرتے ہیں۔ تو کیا وہ حضرت علی کس طرح اسٹریٹجائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ؟ جی بالکل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف جنگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب بعض دفعہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اس جنگ میں مجھے خود جانا چاہیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ ان سے یہی کہتے تھے کہ آپ اگر چلے گئے اور خدا نہ خواستہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کا لیڈر اور پھر اس سطح کا لیڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لیڈر، اس کو خدا نخواستہ شہید کر دیا جائے اور جنگ کے اندر، تو پھر تو بالکل ہوا اکھڑ جاتی ہے لشکر کی۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قضاء کی صفت ہے یا ان کی جو عدالتی نظام یا ان کی اچھا منصفانہ فیصلہ کرنے کی جو صفت ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ ایک طرح سے ٹائٹل دیا، جو حدیث ہم خطبے میں سنتے ہیں نا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی جو ایک اچھا ایڈوائزر ہوتا ہے نا، اچھا مشیر ہوتا ہے، تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے ایڈوائزرز اور اپنے سیکٹریز اور اپنے اسسٹنٹ ان کی معلومات پہ چل رہا ہوتا ہے نا، ہر چیز پہ تو بعض اوقات اس کی نظر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ ان کے دور میں تو حالات بہت اچھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایڈوائزر میں تھا اور میرے ایڈوائزر تم۔ اب آج آپ دیکھ لیں نا، جو نظام چل رہا ہوتا ہے، سیکٹریز چلا رہے ہوتے ہیں نا سارا ملک کا نظام، جو وزیر ہے مثال کے طور پر، کوئی فائنانس منسٹر ہے، اس سے زیادہ سیکٹری فائنانس کو پتہ ہوتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو معاملات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام خلفائے راشدین کے ساتھ بہت ہی ایک اچھا، یعنی ہر طرح سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہر سطح پر جہاں جہاں ان کو موقع ملتا رہا کہ کس اعتبار سے میں اپنی کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں، وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کا ہی ایک مشترکہ، بڑا تو ایک ہی ہوتا ہے، خلیفہ تو ایک ہی ہوتا ہے، دو تو نہیں ہو سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ نظام تو سب مل کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی یہ مشترکہ جماعت تھی جنہوں نے یہ پورا اللہ کا دیا ہوا نظام عملی طور پہ نافذ کر کے امت کو دکھایا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کی باتوں کو، ان کے واقعات کو بچوں کو بتائیں۔ آپ نے بہادر بننا ہے، بھائی کیسے بہادر بننا ہے؟ حضرت علی جیسا بہادر بننا ہے۔ کیسا بہادر بننا ہے؟ حضرت عمر جیسا بہادر بننا ہے۔ کیسا سخی بننا ہے؟ بھائی حضرت عثمان جیسا سخی بننا ہے۔ کیسے قربانی دینے والا بننا ہے؟ حضرت ابو بکر جیسی قربانی دینے والا بننا ہے۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کے سامنے ان کو ہیرو بنا کے پیش کریں، تاکہ جو ہمارے ہاں فلمی اداکار اور میوزیشین اور اس طرح کے لوگ جو ہمارے آئیڈیل بنے ہوئے، ان سے نکل کے ہم حقیقی ہیروز کی طرف جائیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں یہاں
میں نے کہیں پڑھا تھا، غالباً مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یا کسی نے، کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو سیکولرائز کس طریقے سے کیا گیا. سیکولرائز اس طرح نہیں کیا کہ آپ نے حضرت ابوبکر کا تذکرہ نکال کے کسی انگریز کا تذکرہ شامل کر دیا، یا حضرت عمر کا تذکرہ نکال کے کسی انگریز مصنف کا تذکرہ کہ یہ انگریز ہیرو اس کو پڑھو. مسئلہ یہ ہوا کہ ان شخصیات کے تذکرے نکال دیے گئے، اس کی جگہ بلی کی کہانی، خرگوش کی کہانی، کبوتر کی کہانی. اب کبوتر کی کہانی، بلی کی کہانی پڑھنے میں اٹ سیلف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 1000 کہانی اب کبوتر کی پڑھا دیں، خرگوش کی پڑھا دیں. مسئلہ یہ بلی کی کہانی آپ کس قیمت پہ پڑھا رہے ہیں اس کو. آپ بلی کی کہانی پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کسی اسلامی ہیرو کا نام نکال کے، اس کا تذکرہ نکال کے بلی کی کہانی پڑھا رہے ہیں. تو بلی کی کہانی اٹ سیلف پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس قیمت پہ جب آپ پڑھتے ہیں تو تعلیم تو سیکولرائز ہو جاتی ہے، تعلیم میں تو دین کا تصور ختم ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر کچھ کام کریں. میں نے ابھی باقاعدہ کچھ ساتھیوں کی اس پر ذمہ داری لگائی ہے کہ یار ہم سیرت کا جو سبجیکٹ ہے نرسری سے لے کر سیکنڈ ایئر تک، ایف ایس سی لیول تک ہم پورا کوئی سلیبس ڈیزائن کریں، اور نرسری لیول میں بچوں کو کیا سیرت پڑھانی ہے، فرسٹ کلاس میں کیا پڑھانی ہے، سیکنڈ گریڈ میں کیا پڑھانی ہے، پورا ایک نظام ہم اس طرح بنائیں تاکہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. ایگزیکٹلی دیکھیں یہ چیزیں اتنی ضرورت ہے ہمارے سوسائٹی کے لیے. میں جب 2020 میں ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا تو کووڈ آیا، تو کووڈ کے اندر دنیا بدل رہی تھی. ایک تو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی اور اسکول اور ایجوکیشن سب کچھ بند ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد موبائل، انٹرنیٹ، آن لائن دنیا اتنی زیادہ جو ہے وہ ہم پر حاوی ہو رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ کچھ ایسا پروگرام کرنا چاہیے. تو دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو ایک ذہن میں آیا کہ ایسا پروگرام ہو جس سے بچے جو ہے وہ اسکول نہ جائیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ تربیت حاصل کریں. تو لرن وتھ فن کے نام سے ایک پروگرام میں نے انٹروڈیوس کروایا. الحمدللہ اس کے اندر جو ہے وہ چیز یہ رکھی کہ 1 کلاس سے لے کے 6 کلاس تک بچے کے لیے جو ہے وہ ہم نے رکھا آداب زندگی کا سیگمنٹ، کہ روزمرہ کے آداب کیا ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ باہر جانے کے آداب، ٹھیک ہے، جمعے کے دن کے آداب. اسی طریقے سے 6 کلاس سے لے کے میٹرک کلاس تک کے بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے اسٹوری ٹیلنگ رکھی تھی، انگلش اور اردو میں. دی گریٹ سولجر حضرت خالد بن ولید. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کوئی ہم نے سوسائٹی کی اسٹوری بتائی ہے، بادشاہ وزیر تو لالچ بری ہے، تو کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا. الحمدللہ وہ بھی ایسے ہی ہوا کہ بہت سارے ہمارے جو ہے وہ اسکالرز ہیں، بہت سارے ہمارے اچھے لکھنے والے ہیں، میں نے انہی کتاب کو کاپی کیا، کیونکہ ان 7 دنوں کے اندر میرے پاس یہی آپشن تھا کہ میں کچھ اس طرح کا پروگرام کروں. تو 18,000 بچوں نے اس میں انرول کیا پورے پاکستان سے، اور بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. تو الحمدللہ اسی طریقے سے جیسے یہ آف دا اسکول ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک اسکول بھی ہے، ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ان کو ٹیکنالوجی بھی جو دیتے ہیں، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہم بہت ساری جو ہے وہ کورسز کروا رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ انیشیٹ کیا، تو آج جو ہے وہ چند ہزار بچے، 5,000 بچے پڑھ رہے ہیں، اور 5,000 بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہوں گے کسی نہ کسی سطح پہ. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی 7 ہیبٹ آف لائف. وہ ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے. MBA کے دور میں جو ہے وہ جب بچے کو پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی جو ہے وہ مسٹ کر دیتی ہے کہ آپ نے یہ پڑھنی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جسے کمپائل کر دیا گیا تھا، اور ایک کتاب چاہتا کہ میرے نبی نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. تو کیا ہم اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتے جو MBA، یا کم سے کم جو ہے وہ MBA نہ تو ہماری گریجویشن کے اندر یا انٹر یا میٹرک کے اندر. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی، جیسے شجاع الدین شیخ صاحب آئے تھے تو وہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ KPK کے اندر جو ہے وہ مشق کروا دی گئی ہے ترجمے کے ساتھ. تو انہوں نے تمام علماء کرام کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے، اور سب وہ ایک بات پہ متفق ہو گئے. تو ہم کچھ اس طرح کا پروگرام کریں. انہوں نے بھی ہمیں آفر کی کہ ہم کوئی اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پازیٹیوٹی کو. اگلا ایک سوال اس کے اوپر سیگمنٹ پہ آتے ہیں کہ ایران، سعودی عرب اور یہ طاقت اور یہ جو ہے وہ جنگ، یہ معاملات جب چل رہے تھے تو ہم نے ایک چیز اس میں دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ حق کو نہیں ڈھونڈتے ہیں، اپنا ڈھونڈتے ہیں، اپنا کون ہے. تو اس میں کیا ہم جو ہے وہ مورل پوزیشن کو جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارا کون ہے. تو یہ اس میں کوئی آپ نے کوئی فیل کیا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اس سطح پہ جب معاملات ہوتے ہیں، عالمی سطح پر اور امت مسلمہ کی سطح پر جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو
اس کے اندر نا اس چیز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے, ہر آدمی تجزیہ نگار بنا ہوا ہے, چاہے وہ دفاعی تجزیہ ہو, سیاسی تجزیہ ہو, معاشی تجزیہ ہو, کوئی دینی تجزیہ ہو, اور سوشل میڈیا نے سب کو رائٹ دیا ہوا ہے بھائی آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے آپ لکھ دیں, آپ بول دیں, آپ ڈال دیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ. تو اس وجہ سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اتنی ڈفرینٹ چیزیں ایک ہی موضوع پر آ رہی ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں سب. مثال کے طور پر ابھی یہ جو وسیم اکرم نے ادھر شیطان کو کنکر ہی ماری, ادھر جو بھی اس کا بالنگ کا اسٹائل ہے اس میں مار دی اس نے. آپ دیکھیں 2-3 دن تک ہمارے سوشل میڈیا پہ پوری قوم کا یہی موضوع چلتا رہا, یہی چل رہا تھا نا سارا. ہر طرف ویڈیوز بھی بن رہی ہیں, کمنٹس بھی ہو رہے ہیں, اور جناب ہر آدمی کوئی دینی بتا رہا ہے, دینی اعتبار سے. کوئی کہہ رہا ہے اس نے گستاخی کر دی, کوئی کہہ رہا ہے توہین کر دی, کوئی کہہ رہا ہے فلاں کر دیا, فلاں کر دیا. تو بھائی جن لوگوں کا کام ہے وہ بتا دیں. کوئی بڑا دینی ادارہ ہے وہ ایک دفعہ اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے کہ یار یہ کرنا چاہیے. لیکن اب کیا یہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اس موضوع پہ بات کرے؟ اب جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو نتیجہ یہی ہے کہ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو مطلب پڑھا لکھا آدمی بھی بیٹھا ہے, وہ آدمی بھی بیٹھا ہے جس کو کچھ نہیں پتا, شہر کا آدمی بھی بیٹھا ہے, دیہات کا آدمی بھی بیٹھا ہے, پاکستان کا دوست بھی بیٹھا ہے, یا مسلم ملکوں کا دوست بھی بیٹھا ہے, مسلم ملکوں کے دشمن بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اصل میں تو یہ کام ہوتا ہے تھنکرز کا, بڑی سطح کے جو مطلب اسٹریٹجی لیول پہ جو لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں یا جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کا کام ہوتا ہے. تو اس طرح کے معاملات پہ کوئی تجزیہ تبصرہ کرنے کے لیے یا اپنا کوئی مائنڈ بنانے کے لیے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے, صرف اس چیز کو ہدف یعنی وہ بنا لینا معیار کہ مثال کے طور پر یہ میرا مسلک ہے, یہ میرا مسلک نہیں ہے, یہ میرا فرقہ ہے, یہ میرا فرقہ نہیں, اس کو بنیاد بنا کے آپ کچھ بھی طے کر لیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے مسائل کیسے حل ہوں گے, یا کس طریقے سے آپ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو تجزیہ کیا وہ درست تجزیہ کیا ہے. دفاعی معاملہ ہے تو آپ دفاعی سطح کے جو ماہرین ہیں ان سے بیٹھ کے پوچھیں نا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, اسرائیل ایران کا کیا مسئلہ ہے, امریکہ ایران کا کیا مسئلہ ہے, ایران اور سعودیہ کا کیا مسئلہ ہے, ایران اور دبئی کا, جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو سمجھیں. ہم بعض اوقات میڈیا کی وجہ سے یا سوشل میڈیا پہ آنے والی چیزوں کی وجہ سے ہمارے سامنے کوئی ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, کوئی بھی معاملہ ہو, اس جنگ سے ہٹ کے بھی کوئی بھی چیز ہو, لیکن اس کے پس پردہ کیا چل رہا ہے. اب مثال کے طور پر اگر مذاکرات ہونے جا رہے تھے, امریکہ کا نائب صدر پاکستان آیا, تو اس دوران اگر امریکہ کا نائب صدر یہاں آیا تو بیک ڈور پہ کوئی 2-3 ہفتے محنت ہوئی ہوگی نا, یا ویسے ہی وہ اچانک اعلان ہوا کہ امریکہ کا نائب صدر آ رہا ہے, تو وہ بیک ڈور پہ جو کام ہو رہا تھا وہ میڈیا پہ تو نہیں تھا. لیکن جب اعلان ہوا کہ امریکہ کا نائب صدر آ رہا ہے, پتہ چل گیا کہ بھائی پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن اگر ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا عام شخص یہ کہے کہ نہیں, جو بیک ڈور پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی بھی ایک رپورٹ سوشل میڈیا پہ آنی چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں, فرض کریں کہ کوئی آدمی یہ تجزیہ کر رہا اگر ہوتا, ان کیس کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے کہ بھئی امریکہ کا نائب صدر کبھی پاکستان نہیں آئے گا, نہیں آ سکتا, کبھی بھی یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ تو ستو پی کے سو رہے ہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی ڈیٹا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو اس نے تجزیہ کر دیا اور پتہ چلا کہ بھئی وہ پہنچ گیا یہاں پہ, تو اس کا تجزیہ کہاں گیا. لیکن اس نے اپنے تجزیے کی وجہ سے 10 لوگوں کا ذہن تو خراب کیا نا. تو جو عالمی مسائل ہیں اس کو اس سے بہت بالا تر ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو حقیقت ہے, گراؤنڈ ریالٹی, چاہے وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر امریکہ کے پاس اگر اس وقت ٹیکنالوجی ہے, دنیا کی اچھی جو ہے نا, اس کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ جو بھی سکلز ہیں, اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ نہیں ہے, تو میرے یہ کہنے سے کیا ہو جائے گا. میں کہوں نہیں, اس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں, کوئی مہارت نہیں ہے, کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے ان کے پاس کوئی جنگی مہارت نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ دوں گا, لوگوں کا 10 لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی بنا دوں گا, تو کیا ریالٹی چینج ہو جائے گی؟ اگر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے امریکہ برا لگتا ہے, تو میں یہ کہوں نہیں امریکہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی لوگوں نے ہوا بنایا ہوا ہے. اور یہ بات میں اس بیس پہ کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ میرا دشمن ہے, میں اس کو دشمن سمجھتا ہوں. تو یہ تو کوئی منصفانہ بات نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ میری اس کے ساتھ ان وجوہات کی وجہ سے دشمنی ہے, وہ رہے گی. لیکن یہ بات کہ اس کے پاس کوئی میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, اس کے پاس فلاں نہیں ہے, اس وجہ سے اگر آپ اس کو ڈینائی کریں گے تو کون سی خدمت کریں گے.
تو اصل بات یہ کہ انصاف پر مبنی، قرآن کریم میں آتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، حق کے ساتھ قائم ہو کر گواہی دینے والے بنو، چاہے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے، والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی شروع کر دو، اعدلوا، انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقویٰ۔ تو جو انصاف کی بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ اس میں اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر آپ تجزیہ کریں گے وہ کبھی بھی کوئی درست تجزیہ نہیں ہوگا، کہ اپنے خاص نظریات کو، حقائق کو پس پش ڈال کر اپنے خاص نظریات کو سامنے رکھ کے تجزیہ کریں گے تو وہ کوئی درست تجزیہ نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ریلیجیس انفلوئنسر کی ٹون یا زبان جو ہے وہ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے؟ کیونکہ وہ روایتی جو ہمارے علماء کرام تھے ان کی زبان جو ہے وہ آج کل اس طرح نظر نہیں آتی ہے۔ ٹون کی تبدیلی سے مراد مطلب آپ اس کو کس لحاظ سے، یہ کہ کوئی پازیٹیوٹی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں یا کس لحاظ سے؟ ایک اسکالر بات کرتا ہے اور ایک عام شخص بات کرتا ہے، ایک جو ہے وہ پڑھا لکھا یونیورسٹی کا پروفیسر بات کرتا ہے اور ایک بالکل ہی جو ہے وہ ٹھیے پہ بیٹھنے والا بات کرتا ہے۔ تو دونوں کے اس میں فرق ہوتا ہے، چاہے وہ ایگزامپلس بھی دیتا ہے، چاہے وہ گفتگو کے اندر جو ہے وہ اپنے الفاظوں کا چناؤ بھی کرتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم پہلے جب مساجد کے اندر جاتے تھے تو بہت ساری مساجد کے اندر روایتی جو علماء ہوتے تھے ان کی گفتگو کے اندر بہت شائستگی، بہت نالج، بہت ریسرچ اور اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم جب سوشل میڈیا پہ علماء کرام کو، تو بہت زیادہ جو ہے وہ سطحی جو ہے وہ باتیں۔ دیکھیں اس کا تعلق بھی اس چیز سے ہے نا، ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ویورشپ جس طرح ایک عام آدمی کو چاہیے، جس طرح ایک عام آدمی کو ویورشپ چاہیے، تو کوئی اگر دین کی بات کر رہا ہے تو وہ بھی یہ کوشش کرے گا کہ مجھے بھی ویورشپ ملے۔ اب اگر وہ تربیت یافتہ ہے تو وہ ویورشپ کے لیے کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ تربیت یافتہ نہیں، چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو، عالم دین ان سینس کہ اس نے سارا جو کورس ہے وہ پڑھا ہوا ہے علم دین کا، لیکن اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، اس کا مطلب وہ دین پہ عمل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، علم ہے اس کے پاس تو وہ بھی ویورشپ کے لیے وہ حرکتیں کرے گا جو ساری دنیا کر رہی ہے، اس کو ویورشپ چاہیے۔ تو جو غلط ہے سو غلط ہے، چاہے وہ کوئی عالم دین کرے، کوئی عام آدمی کرے، شریعت کے دائرے سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ غلط ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی اچھا کام کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویورشپ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم تو میڈیا پہ اسی لیے کام کر رہے ہیں کہ ویورشپ ملے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ویورشپ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ویورشپ کے لیے تو کر رہا ہوں، لیکن ویورشپ کے لیے میں کوئی دین کا کوئی حکم اس کو وائلیٹ نہیں کر رہا۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول کی خواہش کیا تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے نا، آپ کا پیغام تو یہی تھا کہ سب مسلمان ہو جاؤ۔ تو میں اگر دین کی بات کروں گا تو میں تو یہ چاہوں گا ساری دنیا کے لوگ سنیں۔ اب ساری دنیا کے لوگ سننے کو آج کل کے دور میں ویورشپ کہتے ہیں، تو ویورشپ تو چاہیے ہمیں، لیکن پازیٹیو طریقے سے۔ اس کے لیے اب میں ڈانس کرنا شروع کر دوں، کوئی ناچ گانا شروع کر دوں کہ چلو یار ویورشپ آ رہی ہے تو یہ حرکتیں شروع کر دو، یہ والی ویورشپ نہیں چاہیے۔ ہاں صحیح والی ویورشپ ہمیں جتنی زیادہ ملے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے۔ نیت ہماری یہ نہیں ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، نیت ہماری یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے ہم اس صلاحیت کو دین کی خدمت کے لیے جس حد تک استعمال کر سکتے ہیں استعمال کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی غلط حرکتیں کر رہا ہے تو وہ تو غلط ہے، غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہر دور میں یوتھ کو جگانے کے لیے جو ہے وہ انقلابی پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ کو انقلابی کہا جاتا ہے، کچھ کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ ہم کیسے کس کو ڈیفائن کریں کہ انقلابی کون، حسینی کون اور فسادی کون؟ بھائی دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ سیرت سے بڑھ کر تو کوئی معیار نہیں ہے۔ سیرت آپ سامنے رکھیں، اس کے معیارات پہ جانچ لیں کہ سیرت کے ان معیارات کے مطابق کون فتنہ پیدا کر رہا ہے، کون انقلاب کر رہا ہے، اور پھر تاریخ کو پڑھ لیں کہ کس دور میں کیا کیا ہوا، کس نے کون سا رویہ۔ ظاہر ہے آج اگر کوئی رویہ اپناتا ہے تو یہ رویے سے پہلے اپنائے گئے ہیں، اب کس کے رویے سے کیا فائدہ ہوا، تاریخ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو یہ رویے اگر آج کوئی اپنا رہا ہے تو اس سے پہلے بھی کسی نے اپنائے ہوں گے، اس کا رزلٹ دیکھ لیں، کسی نے دوسرا رویہ اپنایا اس کو دیکھ لیں، خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا سیگمنٹ ہے کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہے، تو آپ کی ویورشپ اور آپ کو جو ہے وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں، تو لوگوں نے سوال کیا تو میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں کہ کیا مسلمان یوتھ کو غصہ زیادہ ہے اور ڈائریکشن کم ہے؟ ایک کمنٹ تھا یہ۔
یہ بات تو حقیقت ہے. ڈائریکشن مطلب سطحیت بہت ہے, جذباتیت بہت ہے. میں آج ابھی رستے میں ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن وہ جذبہ جذباتیت کی نظر ہو جاتا ہے. یعنی جذبہ ہے لیکن وہ جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. تو جذبہ ہو اور اس کو صحیح چینلائز کیا جائے. اگر آپ کوئی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں اور ایک دن میں آ کے کوئی مار کے چلا جاتا ہے آپ کو, آپ کہتے ہیں میں نے ایسے جذباتی باتیں کی, مار کے چلا گیا, کیا خدمت کی آپ نے؟ آپ وہ جذبہ ہے اس کو چینلائز کریں کہ یار میں نے 50 سال میں یہ امپیکٹ کریٹ کر کے جانا ہے. ہمارے یہاں لوگ اس چیز کو حق کی ایک علامت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیل میں گیا ہے یا نہیں گیا. کہتے ہیں اگر یہ جیل میں نہیں گیا یہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معیار یہ کہ یہ شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر شہید نہیں ہوا کہتے ہیں یہ حق پہ نہیں ہو سکتا, یہ تو شہید ہی نہیں ہوا. تو شہید ہونے کے بعد کہتے ہیں یہ حق پہ تھا اس لیے شہید ہو گیا. تو ٹھیک ہے شہید بھی ہوتے ہیں, شہادت بھی بہت بڑا مرتبہ ہے, ساری چیزیں, لیکن یہ معیار نہیں ہے کہ اگر کوئی جیل جائے گا تو حق پر ہوگا, کوئی جیل نہیں جائے گا تو حق پہ نہیں ہوگا. کسی کی تقریر پہ پابندی لگے گی تو حق پہ ہوگا, کسی کی تقریر پہ پابندی نہیں لگے گی تو حق پہ نہیں ہوگا. یہ معیارات نہیں. تو جذباتیت اور سطحیت تو ہمارے ہاں اتنی زیادہ ہے, جہاں سے کوئی خبر آئی بس اس کو چلتا کر دیتے ہیں, اس پر اپنا نظریہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ اگر ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو انسان گناہ گار کیوں ہے؟ تقدیر اور اختیار عام لوگوں کے پاس کیسے ہیں؟ کیا دیکھیں, تقدیر کا جو معاملہ ہے نا, سب کچھ پہلے لکھے جانے کا مطلب یہ کہ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ. اللہ کے علم میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی کا کوئی اختیار سلب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کسی کو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہماری جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق اس مریض کو شاید مشکل سے یہ 2 دن جیے گا. اب وہ 1 دن بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو کیا کوئی ڈاکٹر کا جا کے گریبان پکڑتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ یہ 2 دن بعد مر جائے گا اور 1 دن بعد مر گیا؟ اس نے تو جسٹ آپ کو اپنے علم کے مطابق بتا دیا تھا کہ جو سمٹمز ہیں, جو علامات ہیں, وہ یہ بتا رہی ہیں. تو علم کسی چیز کا ہونا اس سے کوئی اختیار سلب نہیں ہو جاتا. ڈاکٹرز کو یہ سارا علم ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس سامنے والے کا اختیار ڈاکٹر کے ہاتھ میں چلا گیا کہ اب ڈاکٹر فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کے علم میں اس لیے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ہمارے لیے ماضی, حال, مستقبل. اللہ تعالیٰ تو ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاضر, ماضی, مستقبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اوپر سے 3 گھر ہیں مثال کے طور پر. اب مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں, یہاں پڑوس میں کوئی دوسری بلڈنگ ہے, یہاں کوئی اور بلڈنگ ہے. آپ سمجھیں یہ ماضی ہے 7 والی بلڈنگ اور یہ 7 والی بلڈنگ حاضر ہے. تو مجھے تو نہ وہ نظر آ رہی ہے نہ یہ نظر آ رہی ہے. اور ایک آدمی جو اوپر سے دیکھ رہا ہے اس کو وہ گھر بھی نظر آ رہا ہے, یہ بھی نظر آ رہا ہے, یہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اب اگر وہ یہ کہے کہ یار اس گھر میں ابھی یہ ہونے جا رہا ہے, تو وہ کہے, سامنے والا کہے کہ آپ نے اس کا اختیار, بھائی وہ دیکھ رہا تھا, اس نے بتا دیا کہ یہ کر رہا ہے, یہ کرے گا یہ. تو اللہ کے علم سے کسی کا اختیار سلب نہیں ہوتا. تو علم الگ چیز ہے, تقدیر الگ چیز ہے, اور اختیار ہم خود دیکھ رہے ہیں. میں اپنا یہ موبائل ابھی اٹھا رہا ہوں تو خود اپنی مرضی سے اٹھایا نا. کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے, کوئی نہیں پڑھ رہا تو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب ایک چیز کو ہم سینس کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. تو اختیار اللہ نے دیا ہے, اور اسی اختیار کی وجہ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تیسرا سوال ہے کہ ہر شخص خود قرآن میں تدبر کر سکتا ہے یا عالم کی رہنمائی ضروری ہے؟ دیکھیں, تدبر کے مختلف لیول ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے فلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کرنا تو ضروری ہے, لیکن ہر آدمی کے تدبر کا لیول الگ ہوگا. عام آدمی کے تدبر کا لیول الگ ہے, ایک عالم دین, ایک مفسر کے تدبر کا لیول الگ ہے. پھر قرآن کریم کی وہ آیات جو احکام سے متعلق ہیں ان میں تدبر کا لیول الگ ہے. تدبر تو سب کو کرنا چاہیے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس لیول پر ہوں, میرا دینی علم کس سطح کا ہے. اب اگر کوئی مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے, اس کو کچھ دینی علوم کا کچھ نہیں پتا, اور وہ حلال حرام کے مسائل اور طلاق کے مسائل اور نکاح کے مسائل قرآن میں تدبر کر کے خود نکالے, تو ظاہر ہے وہ غلطی کرے گا. اسی طرح قرآن کریم کی متشابہات ہیں, ان میں اگر وہ تدبر کرنا شروع کر دے, تو قرآن نے خود کہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں. تو اس لیے تدبر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون آدمی تدبر کر رہا ہے, اس کا لیول کیا ہے. لیکن بہرحال قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے, تو جو نصیحت سے متعلق چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, آسمان زمین, ان سب میں تدبر کا تو قرآن نے حکم دیا ہے, یہ تو ہر آدمی کو کرنا چاہیے. ایک نوجوان قرآن سے تعلق کیسے جوڑے؟ دوسرا سوال ہے. دیکھیں, قرآن کریم سے تعلق جوڑنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے تراجم لکھیں, ایک تو قرآن کریم کو تجوید سے پڑھے, اور تجوید سے پڑھانے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے, آپ کی مسجد میں, محلے میں, ہر جگہ مل جائیں گے. تجوید سے قرآن کریم کا پڑھنا یہ فرض ہے, جو قرآن کریم کی ضروری تجوید ہے.
تو قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو سامنے رکھے کہ قرآن کریم پر ایمان بھی لانا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کے پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں ان کو سامنے رکھیں اور جس کے بس میں جتنا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے۔ سمجھنے کے لیے جو تراجم لکھے گئے ہیں اردو میں ان ترجموں کا مطالعہ کرے، اور اگر کہیں کوئی مشکل آ رہی ہو، سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہو، تو جو بھی مستند کوئی عالم دین ہے ان کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا میرے ذہن میں یہ تھا، مجھے یہ آیت اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ ان کی رہنمائی کر دیں گے۔ آخری سوال ہے یہ کہ مفتی صاحب، کیا آج کا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے یا وہ صرف ایسے جوابات مانگ رہا ہے جو اسے ابھی تک نہیں ملے؟ میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں آج کے دور میں سوشل میڈیا پر علماء کی اچھی خاصی ویورشپ ہے۔ وہ عالم جس کو پہلے کسی زمانے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے 400 لوگ سن رہے ہوتے تھے، اب وہ لاکھوں لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے، وہ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں۔ خیر اور شر کا مقابلہ تو دیکھیں ہمیشہ سے جاری ہے۔ تو انبیاء کے دور میں بھی خیر اور شر، یعنی کافر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، حق کے ماننے والے بھی تھے، اسی لیے تو جنگیں ہوئی ہیں۔ تو یہ تو رہے گا، اور ظاہر ہے کہ گمراہی، یہ بھی گمراہی کا سلسلہ بھی رہا ہے، لیکن آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے آپ کو دین کو پریزنٹ کریں، جو دین کا جو صحیح ٹرو میسج ہے وہ صحیح طریقے سے کنوے کریں، تو میرا خیال یہ کہ جتنے ذرائع سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، تو یہ لوگوں کو قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ ویسے ان سوالوں سے مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ دین کو جو ہے وہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ دین کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ ایسے آپ جیسے لوگ جو ہے وہ جب سوشل میڈیا پہ آئے ہیں تو لوگ کو جو ہے وہ پسندیدہ اپنا جو ہے وہ ٹاپک بھی نظر آیا، دلچسپی بھی اس کے اندر جو ہے وہ سمجھنے کے اندر آئی۔ آخری اس پوڈ کاسٹ کا سوال ہے کہ آج کا نوجوان کنفیوز ہے، مسلمان کنفیوز ہے، تو اس کے لیے 3 ایسی درست باتیں، وہ کیا ایسے کام کر لے، درست کام کر لے کہ جو اس کی زندگی سنور جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن کریم پہ جیسے بات ہوئی، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو تھوڑا وقت دیں۔ دوسرے نمبر پر سیرت کو پڑھیں، اور سیرت جیسے میں نے بات کی کہ سیرت کا مطلب یہ کہ فقہ السیرہ، جو سیرت سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں اس سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ سیرت پڑھے بغیر کبھی بھی ہم سیدھے ٹریک پہ، جتنے ہم ڈائیورٹ ہو چکے ہیں نا، یعنی ڈائیورجن در ڈائیورجن ہو چکی ہے، کس حد تک ہم ڈائیورٹ ہو چکے ہیں، تو سیرت کے بغیر یہ امت ابھی صحیح ٹریک پر، میرا تجزیہ یہ ہے کہ نہیں آ سکتی۔ سیرت پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مستند دینی علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ وجہ اس کی یہ کہ مستند دینی علم رکھنے والوں سے اگر تعلق، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں یہ مستند آدمی ہے، وجہ اس کی ہے کہ اگر مستند دینی علم رکھنے والوں سے نہیں جوڑیں گے تو سوشل میڈیا کا جو ایک، جیسے آپ نے بات کی نا کہ ایک بے ہنگم شور ہے، ہر آدمی ہر موضوع پہ بات کر رہا ہے۔ کیسے میں فیصلہ کروں گا کہ یار کس کی بات میں نے ایک ہی مسئلہ آتا ہے، اس پہ 10 طرح کے کلپ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اور بات کر رہا ہے، اس کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جو مستند صاحب علم آدمی ہوگا وہ آپ کو صحیح اعتدال کا اور بیلنس راستہ بتائے گا۔ اور جیسے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اہل علم مستند لوگ موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں اگر کسی کو لگتا ہے نا یار مجھے نہیں مل رہا، تلاش کریں، مل جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے۔ ناظرین، مسئلہ شاید صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بدلتے دنیا کے اندر ہم اپنا نیریٹو کھو دیتے ہیں۔ شاید بصیرت بھی یہی ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ اصل حق کو پہچانیں اور پھر اس کے اوپر سمجھیں۔ آج کی گفتگو بہت شاندار رہی، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔